آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کاؤنٹ کریں تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے۔ پرویز مشرف کا جو دور ہے نا، اس سے بڑھ کر فستائی نظام کوئی بھی نہیں تھا مذہبی حلقوں کے لیے۔ اس پرویز مشرف کے سب سے بڑے حمایتی مولانا فضل الرحمان تھے۔ تم ان شہیدوں کے نام پر اپنی دکان نہ چلاؤ۔ اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے ملک کے لیے تو نقصان دہ ہے۔ مولانا سے زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ جمہوری رویہ وہی ہے کہ جب جہاں غیر لا قانونیت ہوئی ہے اس پر قانون کی عملداری ہو، یہ جمہوری رویہ۔ قانون کو کمپرومائز کرنا یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں۔ جب کسی نے بھی قانون ہاتھ میں لیا تو فستائیت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں، فستائیت کہتے کسی کو جو کسی قانون کی رعایت نہ کرے۔ حکومت اگر قانون توڑتی ہے تو فستائیت ہے، تو اگر کوئی عوامی پارٹی توڑتی ہے تو وہ جمہوریت ہے۔ بلو ایریا میں آ کے توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ ان کے لوگ تھے۔ قانون یہی کہے گا، جس نے مظاہرہ کیا ہے، جس نے کال کی ہے، اس کے ذمے امن قائم رکھنا۔ مودی کے بھی استعفے کا مطالبہ کیا تھا، وہ اس لحاظ سے تھا کہ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ اجیت دوول کا بھی کیا تھا، دونوں کا کیا تھا۔ نہیں، اجیت دوول تو خیر نہیں رہا۔ یہ سارے ینگ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کا مستقبل ہے۔ انڈیا بہت بڑا پوٹینشیل رکھنے والا ملک ہے۔ یہ انڈیا کی بدقسمتی تھی کہ بی جے پی جیسے ذہنیت کے لوگ اس کے اوپر مسلط تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں تذکرہ و تبصرہ اور میں ہوں آپ کے ساتھ اسد جعفری۔ ہم کچھ وقفے کے بعد یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ کافی ساری خبریں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے۔ ہمارے پینل میں موجود ہیں ہمیشہ کی طرح خالد محمود عباسی صاحب اور مہتاب عزیز بھائی۔ ایران امریکہ جنگ دوبارہ شروع ہو چکی ہے۔ یمن اور سعودی عرب کے درمیان بھی کچھ ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے علاوہ فلسطین، غزہ اور خاص طور پہ جو ویسٹ بینک ہے وہاں پہ بھی اسرائیل نے نئی پیش قدمی شروع کی ہے جو کہ آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم ڈسکس کریں گے انڈیا کے اندر جو نئی یہ کاکروچ جنتا پارٹی، پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس کو ڈسکس کریں گے۔ کچھ سیاسی منظرنامہ ہے پاکستان میں جو تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر آزاد کشمیر میں جو نئی صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر بھی ہم اپنے پینلسٹ کی آراء لیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا اس پروگرام میں، بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آئیں گی۔ تو آغاز کرتے ہیں مہتاب بھائی سے، ایران امریکہ جنگ کے حوالے سے۔ مہتاب بھائی، سب سے پہلے تو ہم نے فاروق بھائی کو چھٹیوں پہ بھیج دیا گرمیوں کی۔ اب یہ کہ گرمیاں پہلے ختم ہوتی ہیں یا ان کی چھٹیاں پہلے ختم ہوتی ہیں، اب یہ وقت بتائے گا۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ کو ہم نے زحمت دی، آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ جی سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسد بھائی، فاروق بھائی کو آپ چھٹیوں پہ کہہ رہے ہیں، میرا خیال تو یہ ہے کہ ہرموز کے کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، صورتحال کا بغور جائزہ لے رہے ہیں اور واپس آ کے وہ تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ تو بہرحال ہم دور سے بیٹھ کے جو چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں کہ انہی پروگرامز میں ہم نے بار بار یہ بات کہی تھی کہ آب روان صغیر کے قریب جی کہ یہ جو سیز فائر کا معاہدہ ہے اس سے جنگ تو رک جائے گی لیکن خطے میں امن نہیں آئے گا، اور وہ بات ثابت ہوئی ہے دوبارہ سے۔ بنیادی مسئلہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس جنگ کا جو آغاز تھا وہ صہیونی لابی نے کیا تھا، اور ان کا ایک موٹو ہے آج سے نہیں بلکہ تقریباً پون صدی سے کہ خطے میں کوئی ایسا ملک نہیں ہونا چاہیے جو اسرائیل کا مقابلہ کر سکتا ہو۔ یہ بات ان کی طے ہے کہ جس کو وہ ہر صورت میں یقینی بناتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے عراق کے ایٹمی پلانٹ کے اوپر حملہ کیا، اس کو تباہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے جو لیبیا کے اوپر اس کی پوری عسکری طاقت کو ختم کیا انہوں نے۔ پھر سوڈان کے اوپر جو ہے وہاں پہ اس پورے ملک میں خانہ جنگی بھڑکائی، عرب ممالک کو مختلف طریقوں سے کمزور کیا اور ان کو امریکہ کے ذریعے ایک دست نگر بنا کے رکھا۔ تو ایران کی جو ابھرتی ہوئی صلاحیت تھی یہ ان کے لیے ناقابل قبول ہے۔ یہ ایک جو فیکٹ ہے، اس فیکٹ کو اس چیز کے ساتھ اوور لیپ نہیں کیا جا سکتا کہ ایران کے اندر کیا جو ہے نا وہ اس کے ڈائنامکس کیا ہیں، اس کے سیاست کے، اس کے فرقہ وارانہ ڈائنامکس کی سے جو ہے نا اس چیز کو جو ہے نا اوور لیپنگ نہیں ہو سکتی۔ یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ لیکن دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے جب حملہ کیا تھا تو پہلی 12 روزہ جنگ ہوئی تھی جس میں امریکہ اور اسرائیل نے اپنے طور پہ جو وہ کر سکتے تھے میکسیمم وہ کیا تھا، لیکن ایران کو کوئی نقصان نہیں ہوا تھا۔ دعویٰ ان کا بڑا تھا کہ ہم نے اس کی ایٹمی صلاحیت کو بھی ختم کر دیا ہے، اس کی میزائل ٹیکنالوجی کو ختم کر دیا،
پھر اس کے بعد جو جنگ شروع ہوئی وہ 40 دن سے زیادہ چلتی رہی، اور اس جنگ کے اندر بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا ٹرمپ صاحب نے یہ دعویٰ نہ کیا ہو کہ ایران کی صلاحیت ہم نے ختم کر دی، ان کی نیوی ختم کر دی، ان کی ایئر فورس ختم کر دی، ان کے میزائل پروگرام کو ختم کر دیا، ان کی فیکٹری ساری تباہ کر دی، ان کا انرجی سیکٹر تباہ کر دیا، ان کی سٹیل مینوفیکچرنگ اور سٹیل جو پروسیسنگ کا جتنا ان کی صلاحیت تھی وہ ختم کر دی، اب تو کچھ بھی نہیں کر سکتے. لیکن اینڈ رزلٹ کچھ نہیں ہوا. تو اس جنگ کا بھی جب اختتام ہوا تو وہ بھی بنیادی طور پہ اس وجہ سے ہوا تھا کہ جو امریکہ کی خواہش کے اوپر میڈیشن ہوئی تھی، اور پھر امریکنز ہی نے جو ڈرافٹ تھا اس کو ایکسیپٹ کیا تھا، تو وہ جنگ بندی ہو گئی تھی. اس جنگ بندی کے 2 یا 3 ہفتے بعد جب یہ دوبارہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ سکتی جو صورتحال کو تبدیل کر سکے. اس کا بنیادی جو وجہ وہ یہی تھی کہ امریکہ کے اندر بہت بڑا پریشر ہے صہیونی لابی کا جو سٹرونگ ہے، اور چونکہ ٹرمپ کی جو ریپبلکن پارٹی ہے اس میں سب سے بڑا فیکٹر جو ہے نا ہمیشہ پرو اسرائیلی لابی ہی رہی ہے، تو وہ کسی صورت میں بھی جب تک یہ حکومت وہاں پہ ہے تو یہ صورتحال مکمل پیسفل نہیں ہو سکتی، یہ چیز چلتی رہے گی. لیکن اس کے جو اب موجودہ جنگ کے جو ڈائنامکس تھے اس کے اندر کچھ چیزیں تبدیل جو ہوئیں، اس میں یہ ہوا کہ ایران نے بہت پرسیجن اٹیکس کیے جو امریکن بیسز تھے، اور ان کے اوپر ان کے بڑے پیمانے پہ نقصان ہوا. مطلب ایسا نقصان ہے کہ جس کو فوری طور پہ آپ ریکور نہیں کر سکتے. ایسی ان کی جو انسٹالیشنز تھی اس کو اس قسم کا ڈیمیج ہوا ہے کہ جس کو ریکور کرنے میں آپ کو کم از کم 10 سے 15 یا 20 سال کا عرصہ چاہیے ہے. تو جو اس وقت جو کیپیبلٹی تھی امریکہ کی، جو سیکیورٹی گارنٹیز تھی، وہ بہت بڑے پیمانے پہ کمپرومائز ہوئی ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر. اور اس جنگ کا ایک اور ڈائنامکس ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ امریکہ نے اس خطے کے اندر دیکھیں، پچھلی جب جنگ شروع ہوئی تھی تو اس نے ڈائریکٹلی قیادت کو ہٹ کیا تھا ایران کی، لیکن اب جو جنگ شروع ہوئی تھی وہ انفراسٹرکچر کو ہٹ کر رہا تھا ڈائریکٹلی. پلوں کو نشانہ بنایا، ریلویز کے جو مختلف تھے، جو شپ لائنز تھی ان کے کنٹرول ٹاورز کو، ان کے بندر عباس اور چابہار جیسی بڑی شپس اپنا پورٹس جو ہیں ان کو نشانہ بنایا. اور امریکہ اس سے یہ لگتا ہے کہ چاہ رہا تھا کہ ایران بھی جوابی طور پہ خلیجی ممالک کے سویلین انفراسٹرکچر کو ہی نشانہ بنائے. لیکن اب تک ایران نے جو ٹارگٹس کیے ہیں وہ مینلی وہاں پہ امریکن انسٹالیشنز ہی تھی، وہ سویلین انفراسٹرکچر کو نشانہ نہیں بنایا گیا، اور اس وجہ سے وہ کنفنٹریشن جو ہے نا وہ اس لیول پہ نہیں آ سکی جس لیول پہ وہ چاہ رہے تھے. ایک مزے کی بات اور بھی ہے کہ 2 دن پہلے امریکن ایک اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس نے ایک جو ہے وہ خبر اس نے کہا کہ لیک انفارمیشن شائع کی، اس نے بڑا نمایاں کر کے شائع کیا کہ بحرین اور کویت کی جو ایئر فورس تھی وہ بھی ایران کے سویلین انفراسٹرکچر پہ حملوں میں شامل تھی. اب جنگ کے دوران، اور واشنگٹن پوسٹ جو ہے وہ اخبار جس کو بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ جو اسرائیلی لابی ہے اس کے بہت قریب سمجھا جاتا ہے، تو اس خبر کو اتنے نمایاں طور پہ ایک لیک انفارمیشن کو جنگ کے دوران، امریکہ میں ویسے بھی امبینڈڈ جرنلزم ہوتا ہے کہ جب بھی ان کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ان کا پورا جو میڈیا ہوتا ہے وہ فوج کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہوتا ہے. خلیج کی جنگوں میں بھی ہم نے دیکھا تھا وہاں پہ بھی. تو اس انفارمیشن کو بھی ایک انفارمیشن وارفیئر کے طور پہ لینا چاہیے کہ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ عرب اسرائیل جنگ بنے جو اب تک نہیں ہو سکی، اور اس میں عرب ایران تو اس میں اب لوگوں کے اپنے جذبات ہیں. ظاہر ایک مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرقہ واریت کے اوپر چونکہ بہت انویسٹ ہوا ہے، ایران کی طرف سے بھی بہت انویسٹ کیا گیا ہے اور عرب ممالک کی طرف سے بھی بہت انویسٹ ہوا ہے، تو اس وجہ سے جب آپ فرقہ وارانہ ذہن کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک مختلف منظرنامہ. لیکن اگر آپ فرقہ وارانہ اینک کو اتار کے سائڈ پہ رکھیں، ایک پیورلی جیو پولیٹک جو پرسپیکٹو سے اس کا انالیسس کریں، تو آپ کو یہ چیز نظر آتی ہے کہ صورتحال جو اب ہے اس میں اب دوبارہ جو ہے وہ لاس امریکہ کا ہوا ہے. اس کے اندر ایران کا ظاہر انفراسٹرکچر کا لاس ہے، لیکن یہ کوئی ایسا لاس نہیں ہے کہ ایک بڑے ملک ایران جیسے بڑے ملک کے لیے
मतलब दुबई में इस तरह का लॉस हो तो ज़ाहिर है वो उसके लिए बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन ईरान बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर उसके चंद एक उसके होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी कोस्ट लाइन भी इतनी बड़ी है कि उसको मतलब अगर 2-4 उसकी पोर्ट्स तबाह भी हो जाएं तो तब भी उसे कोई उस तरह का मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें तो यहाँ रिकवरेबल हैं, लेकिन ये है कि अगेन फिर वो जो है कि अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज इसमें जिस तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हुई हैं, और अब अमेरिका ने जब ये लेके अपने फ्रंट लाइन से तमाम जो मेजर एसेट्स हैं उनको ले जा के उनको डंप करना पड़ा है उर्दन के अंदर, और उर्दन में भी और कुछ इसराइल के अंदर उन्होंने डंप किया है। और इसमें एक और बड़ी मज़े की बात यह है कि अच्छा लोग ये भी कह रहे हैं कि अब इसराइल जो है ना हमला नहीं कर रहा और ईरान भी उसके ऊपर हमला नहीं कर रहा, तो उसकी भी एक बड़ी दिलचस्प रीज़न ये है कि अब रीफ्यूलिंग की वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है इसराइल के पास, कि जो वहाँ से जब सॉटी की एक होती है, एक जहाज़ जब आता है बमबारी करता है और वापस जाता है, तो जो 1400-1500 किलोमीटर का फासला है तो वो दो तरफा उसको करें तो वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो एक जहाज़ जो फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके लिए मुमकिन नहीं है कि वो 3000 किलोमीटर दूर जाके तो बमबारी करके वापस आए, तो उसको एयर रिफ्यूलिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले ये था कि पहले रिफ्यूलर्स इसमें एक स्काई के ऊपर आपके बेशुमार मौजूद थे जो उनको ये फैसिलिटीज़ देते थे अरब ममालिक की फ़ज़ाओं के अंदर, तो अब वो फैसिलिटी उनके पास से ख़त्म हो गई। क्या ये बहुत रिफ्यूलर्स महदूद खत्म हो गए या वहाँ पे वो जा नहीं रहे अब? नहीं, रिफ्यूलर्स को अब ये बहुत बैक पे ले गए हैं। फ्रंट के ऊपर जितने भी थे ना इनके पोर्ट्स के ऊपर, सऊदीया के अंदर, कुवैत के अंदर, तो वहाँ पे या तो उनके रनवेज जो है ना अब इस काबिल नहीं रही कि उसको कर ले, कुछ रिफ्यूलर्स भी यहाँ पे हो गए, तो अब वो भी बहुत पीछे जा चुके हैं और फ़ज़ा के अंदर भी मौजूद नहीं होते उस तरीके से रिफ्यूलर्स, जिस वजह से अब जो है उनकी वो कैपेबिलिटी भी कम हुई है। अब जितने भी हो रहे थे वो मोस्टली या तो जो कुवैत से वो कर रहे थे और बहरीन से फ्लाई करते थे, और बियॉन्ड विजुअल रेंज जो है वो वेपन्स इस्तेमाल करते थे, और वही टारगेट ईरान को कर रहे हैं। उस तरीके से ईरान के फ़ज़ाओं में आगे एयर स्पेस में नहीं आ रहे, एयर स्पेस में तो नहीं आ रहे इसके अंदर। इसमें खालिद साहब जो अभी एक और डेवलपमेंट हुई है, खैर इसके ऊपर आपका व्यू हमें चाहिए होगा, ईरान अमेरिका पे जो और इसी से कनेक्टेड के जो वहाँ जनाजा हुआ ईरान में, उसकी वापसी पे जो डेलीगेशन यमनी हौसियों का वापस आ रहा था और उसके एक जहाज़ को निशाना बनाने की कोशिश की गई और वो सऊदी अरब के ऊपर कहा गया कि उन्होंने उसका अटेम्प्ट किया है, या उनकी इत्तेहादी हुकूमत जो वहाँ पे है यमन में उसके ऊपर ये बात की गई। और उसके बाद से ये सारा एक एस्केलेशन नज़र आता है कि उनकी तरफ से पहले सऊदी अरब के एक जहाज़ को निशाना बनाया गया, फिर 2 जहाज़ों को ऑयल के वो निशाना बनाया गया, और उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि हम सऊदी जो ट्रैफिक यहाँ से गुजरेगी बाबुल मंदब से, हम इसको भी रोकेंगे। तो एक तो ये सिनेरियो हम देख रहे हैं जो कि नज़र आता है कि ये ईरान का ही एक एक्सटेंडेड यहाँ पे वर्जन है, और सऊदियों के बस में ये नहीं है, या सऊदियों के इत्तेहादी इस बाबुल मंदब को खुलवा नहीं सकते। जो महसूस ऐसा होता है कि अमेरिका ने भी पूरा जोर लगा लिया हुर्मुज़ खुलवाने के लिए, और अमेरिका हुर्मुज़ नहीं खुलवा सका। अगर बाबुल मंदब बंद होता है तो इसमें अच्छा पहले इसमें फिर ये चीज़ भी है कि ये जो अटैक हुआ उस जहाज़ के ऊपर, इसमें भी थोड़ी सी आप बताएं कि ये इसके पीछे क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है? ये क्या कोई मुसाद बेस्ड ये कोई कार्रवाई थी, या ये सऊदीज़ ने खुद की, या इसके पीछे क्या चीज़ थी कि एक जनाजे से वापसी पे उनका जहाज़ आ रहा था और उन्होंने ये देखा कि ये पूरी उनकी क़यादत जो है एक जगह इकट्ठी हुई हुई है, एक जहाज़ में बैठी हुई है, इसको एक अपॉर्चुनिटी समझा और एस्केलेशन यहाँ से स्टार्ट हुई वहाँ पे। जो होसीज हैं वो ये कहते हैं कि हमने खुद स्टार्ट नहीं किया, बल्कि ये स्टार्ट उनकी तरफ से हुआ, और इसको हम जो है ना वो फिर अभी नहीं रोकेंगे जब तक वो इस चीज़ को एडमिट नहीं करेंगे। तो जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये तो अभी किसी की तरफ से इसकी जो है ना वो जिम्मेदारी कबूल तो नहीं की गई मेरे इल्म की हद तक, और अपॉर्चुनिटी तो थी एक, मतलब बागी सऊदीया वाले उनसे हमेशा एक वो महसूस करते रहे हैं, और चूंकि ये एक इनका डिसेंट्रलाइज्ड निज़ाम है तो वो सारी क़यादत कहीं एक जगह मिल तो नहीं सकती थी उन्हें, तो ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि सब एक जहाज़ के ऊपर मिल जाएं, तो इसलिए वो ज़हन जो है ना ज़्यादा सऊदीया की तरफ जाते हैं। मेरा अपना ख्याल ये है कि वल्लाहु आलम ओछा वार हो जाते हैं, लेकिन ये कि अगर सऊदीया ने करना होता तो शायद वो
नतीजा खेज होता। सऊदीया क्वाइट कैपेबल है कि वो उनसे करवाता जिन्होंने इंडिया के इतने वो किए, वो होते या चले खुद भी कर लेता मेरा ख्याल है, क्योंकि बहरहाल सऊदीया जो है ना इस मामले में काफ़ी यानी उसकी सलाह इस्तेदाद मौजूद है। तो ये भी हो सकता है कि यमनी गवर्नमेंट ने किया हो, या ये कि सऊदीया के को लेट इन्फॉर्मेशन मिली हो, किसी लोकल कमांडर ने किया हो, मतलब वो उसे लगा हो कि ये काम अगर कर लिया जाए तो चले अच्छा है, या कोई थर्ड पार्टी हो, जैसे आपने मुसाद की तरफ इशारा किया या इसराइल की तरफ इशारा किया है, तो वो मकसूदी ओछावार करना हो। ये देखें आपको याद होगा यहाँ पे जो है ना पिंडी में परवेज मुशर्रफ पे हमला हुआ था जो, तो उसका खुला जहां निकला था वजीरिस्तान से, तो उसके नतीजे में वजीरिस्तान में ऑपरेशन करना जो है ना वो बना था। अगर आपने यहूदी प्रोटोकॉल्स पढ़े हैं ना तो उसमें ये बात लिखी हुई है कि हम बम धमाके करवाएंगे और ये वो, लेकिन ये लीड रूम पर करवाएंगे अटेम्प्ट्स, लेकिन उनको मारना मकसूद नहीं होगा, डराना मकसूद होगा। यानी ये बाकायदा उनके प्रोटोकॉल में ये चीज़ें मेंशन है। तो ये फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा। ये जो हमारे सामने हुक्मरान कर रहे होते हैं ना, उनके पीछे कोई शातिर होता है, वो हुक्मरानों को भी नहीं पता होता कि उसका मंसूबा क्या है। तो बड़े ये जो है ना वो लेयर्स आफ्टर लेयर्स जो है ना वो ये हो रही होती हैं चीज़ें, और वो अनफोल्ड उतनी जल्दी नहीं होती, बाज़ औक़ात कई अरसे के बाद वो असल हकीकत सामने आती। तो बहरहाल देखें वजह तो वही बनी ना फिर ये सारा उसकी। अब एक चीज़ और होती है ना, जैसे आप देखें कि ईरान के साथ एक हमदर्दी थी, पहली 10 रोज़ा जंग में भी थी और दूसरी 40 रोज़ा जंग में भी थी, और वो इस वजह से थी कि वो रिसीविंग एंड पे था, यानी उसमें जो है ना जारियत करने वाले इसराइल और अमेरिका थे। अभी उन्होंने एक उस अपनी अभी भी जारियत करने वाले वही हैं, लेकिन उन्होंने अपना तरीका वारदात में थोड़ी सी तब्दीली की। तो अब नज़र ये आता है कि जारे जो है ना वो ईरान है, ठीक है। उन्होंने उस मायदे की खिलाफ वर्जी की, जो MOU था उसकी खिलाफ वर्जी की, लेकिन उन्होंने ईरान को मुश्तइल किया और ईरान ने इश्तियाल के अंदर आके तो वो बराह रास्त उनके जहाज़ों को अटैक कर दिया। तो अब जब आप तरतीब बनाएंगे, ज़ाहिरी तरतीब, तो पहल किसने की? ईरान ने की। वो हमदर्दी अब ईरान को नहीं मिल रही, ना मुस्लिम दुनिया से मिल रही है ना बैरून दुनिया से मिल रही है। वजह यह है कि अब हमें नज़र ये आ रहा है कि ईरान ने पहल की है। तो ये असल में इस तरह की चीज़ें की जाती हैं, तो ऐन मुमकिन है कि ये बाबुल मंदब जिन्होंने बंद करवाना हो, तो उन्होंने ये पूरा जाल बुना हो कि जी ये इस तरह की एक अटेम्प्ट हो, उसको सऊदीया के ऊपर डाला जाए और उसके बाद जवाज़ पैदा किया जाए कि जी हम बाबुल मंदब बंद कर रहे हैं। क्योंकि बाबुल मंदब का जो इस पर डायरेक्ट बेनिफिशियरी है वो तो सऊदीया ही, जो जितनी भी रेड सी बंद होने का वो जो फायदा है उसका वो ईरान का आखिरी हथियार के तौर पर देखा जाता है ना। असल में ईरान की स्ट्रेटेजी क्या है कि हमें अमेरिका मार रहा है, दुनिया को इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो हमें मारता है या जिंदा रखता है, लेकिन दुनिया को तकलीफ पहुंचेगी तो दुनिया हमारी यानी जंग बंदी की तरफ आएगी। हुर्मुज़ बंद करने का मकसद भी यही है और बाबुल मंदब बंद करने का भी मकसद भी यही है कि दुनिया पैन में जाए और तकलीफ में जाएगी तो कहेगी यार जंग बंद करो, चीज़ें कीमतें बढ़ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, इस तरह की चीज़ें। अच्छा सर, ये जैसे बहुत से हमारे साथियों को शायद ये भी ना पता हो बाबुल मंदब मतलब क्या बला है। तो ये अगर आप रेड सी को देखें ना तो इसके 2 दर्रे हैं, समझ लें, जैसे पहाड़ों के ऊपर दर्रे होते हैं, तो ये जो इसको वो जो खाइयाँ सी होती हैं, क्या कहना है, खाड़ियाँ, तो ये एक जो है ना आप अगर ऊपर जाएंगे ना तो 2 उसके वो 2 लाड़ा सा बनता है उसका, एक वो उस तरफ चला जाता है बोराए मुर्दार की तरफ, दूसरे जो ऊपर की तरफ जाते हैं सीना की तरफ, तो उसमें थोड़ी सी जगह बाकी बचती थी, उसको उन्होंने नहर बना के तो उसे मेडिटेरियन के साथ जोड़ दिया, तो ये कनेक्ट हो गया रेड सी जो है मेडिटेरियन के साथ। तो जब आप नीचे हैं जनूब की तरफ आएंगे तो ये जब आता है बोराए अरब में या इंडियन सी में, तो उसी तरह का एक फिर छोटी से जो है ना वो दर्रा सा बनता है, तो अब उसे कहते हैं बाबुल मंदब, और ये उससे भी छोटा है, यानी इसका चौड़ाई जो है ना ये इससे भी कम है, हुर्मुज़ से भी कम है। तो ये यमन का जो है ना ये निचला कोना आ जाता है। वैसे तो जोग्राफियाई तौर पे तो यमन जो है ना वो सऊदीया का हिस्सा ही लगता है, वो जो जजीरा नुमाए अरब है तो उसका हिस्सा है वो, तो लेकिन अब वो अलग मुल्क है, और वो जो उसका नीचे वाला जो बड़ा पार्ट है ना, अगर सऊदीया को देखें ऊपर से छोटा होता है, नीचे आके वो चौड़ा हो जाता है, तो वो जो है ना वो यमन वाला जो हिस्सा है
تو اس کا جو مغربی کونا ہے وہ ریڈ سی کے ساتھ آ کے جڑ جاتا ہے اور وہیں سے وہ درہ شروع ہوتا ہے جو آ کے اس طرف بحر ہند میں نکلے گا. تو وہ انہوں نے بند کر دیا ہوا ہے, مطلب وہ تنگ جگہ ہے, وہاں پہ مارنا آسان ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ اسٹریٹجیکلی شاید جس طرح ایران پر قابو کرنا مشکل ہے, ایسے ہی حوثیوں پہ بھی قابو کرنا کوئی اتنا آسان نہیں ہے. جی غالب صاحب, مطلب یہ دنیا کی سب سے جو ہے نا شپنگ روٹ جو ہے, ایک تو ہرموز بھی تھا لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ امپورٹنٹ وہ ہے کہ جتنی بھی سپلائی چین ہوتی ہے یہ اسی سویس کینال کے ذریعے ہو رہی تھی. اس سے پہلے ایسٹ ویسٹ ٹریڈ یہ بڑا وہ روٹ ہے نا. اصل میں یہ جو ہمارے پہلے وقتوں میں حاجی جاتے تھے نا, وہ ایک ہوتا تھا پتہ نہیں سفینہ عابد ہوتا تھا, تو پتہ نہیں ایک اور سفینہ ہوتا تھا, بحری جہاز, ہاں جو بحری جہازوں پہ ہی جاتے تھے نا جی. تو سفینہ عرب ہوتا تھا, تو کوئی اس طرح کے تھے. تو وہ جدہ جاتے تھے نا, تو جدہ وہ ریڈ سی سے جائیں گے, ریڈ سی سے بالکل. تو اس طرف سے یہ بڑا راستہ یہی ہے, یہی والا. اور اسی لیے سویز بنائی گئی تھی نا, تاکہ یہ شارٹ کٹ ہو جائے. آپ نے میڈیٹرینین پہنچ گئے تو گویا آپ یورپ پہنچ گئے, بس پھر تو آپ چل نا. اب اس کا متبادل کیا بن سکتا ہے؟ اس کا متبادل بنے گا سارے یورپ کے لیے. اگر اس نے انڈیا آنا ہے, یورپ نے انڈیا آنا ہے, تو یہ تو شارٹیسٹ ہو گیا. اب یورپ نے انڈیا آنا ہے تو اس نے پورے اٹلانٹک سے نیچے وہ جانا ہے افریقہ. افریقہ کے آخری کونے پہ, جیسے یہ ادھر یمن کا آخری کونا ہے نا, وہ راؤنڈ دا کیپ آف گڈ ہوپ جو ہے نا, ادھر سے آپ مڑیں گے اور پھر تقریباً اتنا ہی سفر اور طے کر کے تو آپ کہیں جو ہے نا انڈیا والی کھاڑی میں, وہ خلیج میں داخل ہوں گے. تو پھر واسکو ڈی گاما کے دور میں پہنچ جائیں گے. وہی واسکو ڈی گاما والا ہی ہے, یہ وہی راستہ ہے, اسی نے جی بالکل. یہیں سے اصل میں جہاں سے لیفٹ مڑنا تھا نا, واسکو ڈی گاما جہاں سے آ کے لیفٹ مڑا تھا, یہاں پتہ نہیں وہ سو گئے کیا ہوا, تو وہ جو ہے نا وہ کولمبس الٹا مڑ گیا, وہ رائٹ مڑ گیا. پھر نہ انڈیا آیا چلو پھر آخر جو ہے نا جا کے امریکہ سے نکلا. تو یہ اصل میں وہ روٹ جدھر سے انگریز پہلی دفعہ آئے تھے بالکل ایسے. تو یہ تو یوں سمجھے کہ یاجوج ماجوج کے لیے ایک نئی دیوار قائم ہو گئی ہے جو اس طرف آنے کی تھی. تو یہ دیکھیں, یہ دنیا بہرحال اس کو تو نہیں برداشت کر سکتی. یہ تو چیزیں بالکل ہی کولیپس کر جائیں گی. معیشت کا یعنی ساری دنیا کا پٹھا بیٹھ جائے گا نا, اتنے لمبے روٹس, اور ہر چیز کی ایک ایکسپائری بھی ہوتی ہے. جب آپ چیزیں پروڈکٹس ہیں جو بھی ہیں, اچھا وہ جب آپ نے اسے سیل کر کے رکھا ہوا ہے, کنٹینرز میں رکھا ہوا ہے, تو وہ سارے ایک حساب کتاب کے ساتھ ہوتا ہے نا سارا, وہ اسی طرح سیل کی جاتی ہیں, بنائی جاتی ہیں. جب اس سے زیادہ ہو جائے کام تو پھر خرابی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے. ابھی ساری پورٹیں بند ہو گئی ہوئی ہیں, دبئی کی بند ہو گئی ہے, کراچی کتنا بوجھ اٹھائے گا, وہ پھر کہیں دوسری پورٹس کی طرف جائیں گے, سری لنکا جائیں گے, کدھر جائیں گے, ان کے اوپر وہ فیسلٹیز ہیں نہیں ہیں, پورا ایک مطلب وہ انفراسٹرکچر بنا ہوتا ہے نا. تو وہ بلکہ یہ اس بارے میں تو اسد بھائی بہتر روشنی ڈال سکتے ہیں چونکہ ان کا ٹریڈنگ سے تعلق ہے اور شپنگ لائن سے. تو کیا صورتحال ہے اسد بھائی, کچھ آپ اس بارے میں بتائیے. سر جو یہ گزشتہ 4 مہینے دنیا نے گزارے ہیں, یہ اس میں کافی پینک سچویشن تو تھی. اچھا, جو بڑی شپنگ لائنز ہیں انہوں نے سوئس کینال کو یوز نہیں کیا اس دوران, اور باب المندب سے جو ٹریڈ ہوتی رہی ہے وہ میکسیمم ٹریڈ 80 to 90% صرف سعودی آئل جو وہاں سے نکلتا تھا اس کی ہی ہوتی رہی, سعودیہ کی ہوتی رہی ہے. اور باقی جتنا تھا, جو جہاں تک آپ یورپ کی بات کر رہے ہیں, تو یورپ سے جو بھی کنسائنمنٹس آئی ہیں, یا ٹرکی جس کی کافی ڈپینڈنسی ہے پاکستان کے اوپر بھی, تو یہ سب جو ہے وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کیپ آف گڈ ہوپ, یہ وہ والا روٹ لے کے آتے رہے ہیں. تو اس سے وہ فریٹ ریٹس بھی ڈبل ٹرپل رہے ہیں, سپلائی چینز ڈسٹرب رہی ہیں, اور درمیان میں وہ ٹرانس شپمنٹ جو پہلے وہ آ کے اندر جا کے جبل علی پہ کیا کرتے تھے, تو جو دبئی کی پورٹ تھی وہ بند تھا, تو اس کے مقابلے میں انہوں نے جو آلٹرنیٹس ڈھونڈے وہ سری لنکا کولمبو پورٹ یا انڈیا کے اندر ناوا شیوا ڈھونڈے. اور وہاں پہ اتنی فیسلٹیز, تو کولمبو میں تو فیسلٹیز ہی نہیں ہے ان کے پاس, تو سنا ہے واللہ عالم, لیکن یہ ہے کہ سنا یہ ہے کہ ان کے پاس تو کوئی سافٹ ویئر تک نہیں تھا جو شپنگ کے اندر یوز ہوتا ہے, اور وہ بڑی وہاں پہ جو ہے وہ کنجیشن اور پرابلمس کنٹینرز کی. اور نوا شیوا بڑا پورٹ ہے نو ڈاؤٹ, لیکن یہ ہے کہ ان کے بھی ایکسپیکٹیشن میں نہیں تھا کہ اتنے بڑے پیمانے پہ آپریشن ان کو ڈیل کرنا پڑ جائے گا, کیونکہ انڈیا کی اپنی ایکسپورٹ بھی اس پورٹ سے کافی زیادہ
ہوتی ہے تو وہ اس ٹریفک کو مینیج کرنا ان کے لیے بھی کافی مشکلات آئی ہیں. تو جب یہاں پہ وہی جس طرح آپ فرما رہے ہیں کنسائنمنٹس پہنچی ہیں تو ان کے اندر کافی پرابلمس ہیں کیونکہ بہت لمبا ٹرانزٹ ٹائم ہے. اچھا, اس وقت کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی جو انشورنس کمپنیز ہیں انہوں نے جس طرح پہلے انشورنس کورز کو کینسل کر دیا تھا اپنے, جیسے یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تھی فیب کے اینڈ میں, تو انشورنس کمپنیز نے 1 ہفتے کا 10 دن کا نوٹیفیکیشن بھیج دیا تھا تمام امپورٹرز اور ایکسپورٹرز کو کہ یہ انشورنس کور آپ کا جو ہم نے دیا ہوا تھا یہ ویلڈ نہیں ہے. اور انشورنس کمپنیز نے نئے ریٹس ریوائز کیے, شپنگ لائنز نے وار رسک سرچارج ایڈ کیے اپنے جتنے بھی کنسائنمنٹس تھیں اس میں, یعنی پر کنٹینر منیمم اگر آپ کو آن گراؤنڈ بتائیں تو $3,000 ایک کنٹینر کے اوپر وار رسک سرچارج لگا. تو ایک کنٹینر پر کنٹینر, تو مثال کے طور پہ ایک کنٹینر کے اندر مال ہی $5,000 کا پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر جب آپ $3,000-4,000 وار رسک سرچارج دے دیں گے تو وہ کاسٹ جس نے خریدا ہے اس کو کیا بچے گا, اور جس نے آگے مطلب یہ جو سپلائر اور بائر کا ریلیشن شپ ہے اس میں لڑائی جھگڑے اور پرابلمس, تو یہ دنیا نے 3-4 مہینے ایسے ہی گزارا کیا. ابھی اس جنگ دوبارہ جب سے شروع ہوئی ہے اس سے پہلے صورتحال تھوڑی سی بہتر اس لیے ہونا شروع ہو گئی تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ صورتحال کسی امپروومنٹ کی طرف جائے گی, لیکن جب جنگ دوبارہ شروع ہوئی ہے تو اگین وہی انشورنس کمپنیز نے وہی سارا کام کیا کہ انہوں نے اپنے پچھلے کورز جو ہیں وہ ان کو کینسل کیا ہے, نئے ریٹس دیے ہیں اور وہ اسکائی راکٹڈ ہیں جن کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے کوئی بڑی مشکل سے تیار ہوگا. تو ایک ڈیڈ لاک کی سچویشن دنیا بھر کے اندر. تو یہ تاثر ملا نا کہ یہ جو باب المندب کا بند کرنا ہے اس سے دنیا جس پینک سے وہ گزرنا تھا اس نے وہ تو پہلے سے اس سے گزر رہی ہے, اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے باب المندب کھلا ہو یا باب المندب بند ہو, یہ تو صرف سعودیہ کے لیے مسئلہ ہے. جی سعودیہ کے لیے مسئلہ ہے سر, لیکن اس کے اندر جو ایک فیکٹر ہے نا جو ہمیں ڈسکس کرنا چاہیے وہ چائنا کا فیکٹر ہے, کیونکہ چائنا کی ڈپینڈنسی ظاہر ہے, چائنا کو آئل چاہیے, اور اگر یہ باب المندب بند کریں گے تو چائنا کے پاس پھر اپنے کارڈز, جیسے تائیوان کے اوپر کافی بات ہوتی رہی ہے, ابھی پاکستان نے بھی بیان دیا ہے تائیوان کے بارے میں کہ اگر چائنا کا جو بھی سٹانس ہوگا ہم چائنا کے ساتھ ہوں گے اس کے اندر. تو اب یہ جو پرابلمز ہیں یہ یعنی ہر طرف یہ گجر کے کٹے کا مسئلہ بنا باب المندب کے اندر گجر کو کچھ نہ کہو, گجر کا کٹا مارو, ٹھیک ہے. اب چائنا تکلیف میں آئے گا تو وہ کیا کرے گا, امریکہ کا کٹا تائیوان ہے اس کو چونڈی وڈے گا, یہی ہو رہا ہے نا. بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے ہی ہے. تو بہرحال یہ اس وقت سچویشن جا رہی ہے, لیکن اس میں چائنا کا بھی جو رول ہے, ابھی تک تو چائنا نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم اپنی جو اکنامک پالیسی ہے اس کے تحت ہم کسی ایکٹیو وار کے اندر نہیں آئیں گے, اور چائنا جو ہے وہ پراکسیز کے ذریعے سے, چاہے وہ رشیا یوکرین ہو یا اسرائیل غزہ ہو یا اس وار کے اندر بھی پراکسیز کے ذریعے سے ہی چائنا آگے جا رہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں جب ہم نے بھی کافی یہاں فیسیلیٹیشن کی اور یہ MOU سائن ہوا, پوری محنت ہوئی, اور اس کے بعد جب یہ چیز ختم ہو گئی تو جس طرح مہتاب بھائی آپ نے ذکر کیا کہ امریکہ کے اندر جو ایک اس کی لابی ہے جو کنٹرول کرتی ہے بیسیکلی ٹرمپ کی انتظامیہ کو, یا ان کی ڈیپ اسٹیٹ کہہ لیں آپ, تو اسی طرح محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جو ایران کے اندر بھی جو کوئی ان کی انر کور ہے یا جو اندر وہاں پہ ہڈن گورنمنٹ یا ریئل ہینڈز ہیں, ان کو بھی کوئی اتنا روگ ایلیمنٹ ان کو کوئی اتنی تسلی نہیں تھی اس MOU ہو جانے, وہ کوئی انتظار کر رہے تھے کہ جی بس کہیں سے بھی نہ کوئی پٹاخہ چلے یا کوئی, ان کو غدار سمجھ رہے تھے. جنازے جو خامنہئی صاحب کا جنازہ ہوا ہے اس کے اوپر نعرے لگے ہیں غداروں کے حوالے سے, اور اصل میں اس کے اندر انتقام کی چیزیں دیکھیں, اتنا بڑا جم غفیر ہے, اس میں اس طرح کی چیزیں بنتی ہے, تو جو اس طرح کے جذباتی عنصر ہوتے ہیں جسے ہم نے روگ ایلیمنٹ کہا, تو اس کو تو پھر اور ہلاشری مل جاتی ہے کہ قوم میری تو یہ چاہ رہی ہے, اور یہ اوپر جو ہے نا یہ جو ہمارے غدار لیڈر ہیں انہوں نے خامخواہ دیکھیں یہ چیزیں ہر ملک میں ہوتی ہیں. جب ہم چھوٹے تھے فال آف ڈھاکہ ہوا تو یعنی جو بات پھیلی تھی وہ یہ تھی کہ بھئی یہ جا خان, وہ نہیں کیا نام تھا اس کا, نیازی اتنے غصے میں آیا, اس نے ڈھاکہ میں فون پھینکا نا ریسیور ٹیبل پر, اسلام آباد تک آواز ٹھیک ہے نا. ایک کہانی بنائی جاتی ہے کہ بھئی وہ تو بڑا سپاہی تھا, بڑا وہ تھا, نڈر تھا اور یہ تھا, اور اسلام آباد نے اس کو ڈبو دیا. اس سے پہلے دیکھیں بھٹو صاحب نے جو ایوب خان کے خلاف تحریک اٹھائی تھی وہ تاشقند معاہدے پہ اٹھائی تھی
کہ بھئی وہ تو ہم نے تو جنگ جیت لی تھی اور ہم تو یہ تھے اور ہم تو وہ تھے، تو یہ ٹیبل پہ جا کے ہار کے آ گیا ہے، سارا کچھ ہار گیا ہے. وہ تاشقند کے راز بتانے تھے. تاشقند کے راز وہ بتانے لگے تھے. تو یہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ بھی ہوتی ہے اور وہ روگ ایلیمنٹ والا معاملہ بھی ہوتا ہے. تو یہ ہر ملک کے ساتھ ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا ٹرمپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ ایک دن معاہدہ کرتا ہے سعودیہ کے ساتھ، دوسرے دن اسے مکرنا پڑ جاتا ہے، بہانہ ڈھونڈتا ہے، تو وہ وہاں کا روگ ایلیمنٹ اسے مجبور کرتا ہے. اچھا یہ ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ دیکھیں جب اس قسم کی سچویشن آ جاتی ہے نا تو قیادت جو ہے وہ عوامی جذبات کی اسیر بن جاتی ہے. اگر آپ کو اپنی قوم کو انٹیکٹ رکھنا ہے تو آپ کو اس کے اندر نیشنلزم بھرنا پڑے گا. آپ کے پاس سروائیول کوئی نہیں ہے. ایران کی مثال لے لیں یا کسی بھی ملک کی بات ہے، پاکستان انڈیا کی جنگ ہو جاتی ہے تو وہ یہی ایک جذبہ جنون دینا پڑتا ہے. وہ جذبہ جنون پھر بھوت بن جاتے ہیں اور خود آپ کو بھی اسی جذبہ جنون کا جو نا اسیر بننا پڑتا ہے. جب آپ اس سے آپ معقول بات کرتے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے نا آپ کا اپنا سروائیول جو ہے نا وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ والی سچویشن ہر جگہ پہ آتی ہے. جنگوں کا یہ لازمی نتیجہ ہوتا ہے. یہ کوئی ایران اس کے اندر جو ہے نا استثنا ایکسیلیٹر زیادہ دے دیتے ہیں، کام نہیں کرتے. پاسداران کو بھی یہ تھریٹ سب سے بڑا ہے نا کہ وہ 1980 سے ایران کی عوام کے اوپر پابندیاں ہیں اور وہ عوام ان سے اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں گھاس کھلائی ہے، 50 سال ہو گئے گھاس کھا رہے ہیں. تو گھاس کھلا کے بھی اگر آپ نے یورینیم دے دینی تھی اور ایٹمی پروگرام وائنڈ اپ کر دینا تھا تو وائی ڈو یو ایگزسٹ. تو پاسداران کو بھی سب سے بڑا مسئلہ اپنی فیس سیونگ کا ہے. تو اس لیے جنگ جاری رہنا ان کے مفاد میں کہ کچھ نہ کچھ لگا رہے گا. قیدی کہتے ہیں نا کہ حالات کا قیدی ہو جانا، ان کا مطلب یہی ہوتا ہے نا کہ بھئی وہ اب آپ پھنس گئے اس کے اندر، آپ اس کے اگینسٹ فیصلہ لے کے پھر آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے، معقول ڈیسیژن آپ لینے کے قابل نہیں رہتے. تو اب اس کے ساتھ اگر ہم تھوڑا سا جیسے ہمارے یہاں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے سہج مولانا فضل الرحمان صاحب پہنچتے چلے ان کے اوپر سے ہم آئیں گے جب پاکستان کے حالات ہم ڈسکس کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا چاہیں گے مہتاب بھائی سے کہ ہمیں نا ویسٹ بینک کے بارے میں بتائیں کہ وہاں پہ اسرائیل نے لیٹسٹ جو مووز شروع کیے ہیں. ایک تو غزہ کے اندر وہاں پہ بھی جو MOU سائن ہوا تھا تو وہ تو کبھی پریکٹیکلی امپلیمنٹیبل ہو ہی نہیں سکا. اس کو بھی وہ ہر دوسرے تیسرے دن وہاں پہ کوئی نہ کوئی اٹیک کر کے کوئی بلڈنگ گرا دیتے ہیں، کسی گاڑی پہ حملہ کرتے ہیں. لیکن اب ویسٹ بینک میں باقاعدہ جو انہوں نے وہ جو ان کا ایک کنٹینیوڈ پلان ہے کلینزنگ کا، اس کو آگے بڑھانا شروع کیا ہے. تو یہ بھی اس کے ساتھ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ ان کی ایک جو براڈ پالیسی ہے اسرائیل کی، اس کے اندر اس کے اثرات جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. جی اسد بھائی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل جو جیسا آپ نے کہا کہ غزہ کے اندر تو حملے کر ہی رہا ہے. مطلب وہ کسی بھی موقع پہ ایسا نہیں ہوا کہ وہ جو پالیسی یا جو وہ سیز فائر والا ایک معاہدہ ہوا تھا اس کے اوپر عمل درآمد ہوا. لیکن اس دوران ہوا یہ ہے کہ بڑے پیمانے پہ جو کلینزنگ کا عمل جسے آپ نے کہا، اور اس کو جو کچھ فلسطینی ذرائع ہیں انہوں نے نیو نکبہ کا نام بھی دیا ہے. نکبہ جیسے 1947 میں 48 کے اندر جب اسرائیل بنا تھا تو بڑے پیمانے پہ فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے بے دخل کیا گیا تھا جسے نکبہ کہا جاتا ہے. تو یہ سے بھی نیو نکبہ کا نام دیا جا رہا ہے کہ یہ اسی طریقے سے ہے. اس میں ایک پیٹرن ہے ان کا کہ فوج کی زیر نگرانی جو سیٹلرز ہیں وہ سویلین لوگ جاتے ہیں، آبادیوں میں گھستے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، ان کے گھروں کو، املاک کو، فصلوں کو آگ لگا دیتے ہیں. جو زیتون کے باغات ہیں انہیں کاٹ کے درخت پھینک دیتے ہیں اور انہیں مجبور کیا جاتا ہے. اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں تو پھر جو فوج ان کے ساتھ ہوتی ہے وہ ان لوگوں کو اریسٹ کرنا شروع کر دیتی ہے، ان کو پکڑتی ہے. وہ پھر بلڈوزر لے کے آ جاتے ہیں اور پورے گاؤں کو ملیا میٹ کر رہے ہیں. بظاہر تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل جو وہ ڈو اور ڈائی والی سچویشن کے اوپر ہے، اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اس کی ایکسیپٹنس وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. خود امریکہ کے اندر بھی شاید ٹرمپ گورنمنٹ یہ آخری حکومت ہوگی جو غیر مشروط حمایت کرتی تھی اسرائیل کی. اس کے بعد وہاں پہ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں، جیسے کہ وہاں پہ کئی قراردادیں آ چکی ہیں پارلیمنٹ میں جس کا اس سے پہلے تصور نہیں تھا. اگرچہ کہ اب جو ہے تک وہ پاس نہیں ہو سکی کوئی بھی بل جو ہے اسرائیل کو ملنے والی امداد کے خلاف جتنے بھی بلز آئے ہیں وہ سارے ریجیکٹ ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ سینکڑوں لوگ اس کی حمایت میں ووٹ ڈالیں، اس کا تصور اور کوئی شخص اسرائیل کے خلاف کوئی بات کہہ سکتا ہے آج سے اگر 10 سال پیچھے چلے جائیں تو اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ امریکن سیاست میں
किसी शख्स ने सरवाइव करना है तो वो इसराइल के अगेंस्ट कोई बात करता है. अब जेडी वैंस उनका वाइस प्रेसिडेंट जो है बात कर रहा है वहां पे. आप देखिए कि 100 से ज्यादा वोट पड़े हैं इसराइल के अगेंस्ट कि इसराइल की इमदाद पे पाबंदी लगनी चाहिए. तो ये उन्हें नजर आ रहा है कि अब जो सूरत हाल यूरोप के अंदर तो खैर हालात इससे कई गुना ज्यादा जो है खिलाफ है उनके. तो उन्हें यह है कि हमारे ऊपर ये एक प्रेशर आएगा जल्द या बदेर, जब भी आए कि 2 नेशन थ्योरी हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. तो उससे पहले जितनी भी लैंड ग्रैब कर ली जाए, जब हो तो फिर चलें ठीक है, किसी कोने खुदरे में अगर कोई छोटी सी जो है ना स्टेट, एक तो पहले ही ज़ाहिर है जो अक़वाम मुत्तहिदा ने किया था 16% आबादी को उन्होंने 52% और बाकी जो है 78% आबादी को उन्होंने दिया था जो 48%. फिर उसके बाद 1967 में कब्जा करके वो जो उनको 48% मिला था उसको 23% पे कर दिया गया. फिर 23% के अंदर से जो गैर कानूनी सेटलमेंट उसके बाद की गई तो वो अब 18% के करीब जो है ना वो फ़लस्तीनी लैंड जो स्टेट ऑफ फ़लस्तीन थी उसकी लैंड जो है वो फ़लस्तीनियों के पास रह गई थी. तो अब यहाँ से भी उनका ख्याल है कि इसको मज़ीद करके तो ठीक है, गज़ा की तरह का जो है ना कोई एक कॉरिडोर जिसमें बड़े पैमाने पर लोगों को धकेल के उसको बना दिया जाए जो सर्वाइव ही ना कर सके, प्रैक्टिकली जो है ना वहाँ पे जगह ही ना हो. तो इस पॉलिसी के ऊपर वो कर रहे हैं. और ये इस वक्त अफसोसनाक सूरत हाल ये कि गज़ा का जब इशू था ज़ाहिर है लोग उससे वेल कनेक्टेड थे, लोगों ने जिसकी वजह से वहाँ पे जज्बात पैदा हुए और इसराइल जो इस पोजीशन पे पहुंचा तो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि लोगों ने कंसर्न शो किया. अब ये वाली जो खुसूसन वेस्ट बैंक के अंदर जो कुछ हो रहा है इसके बारे में ना तो उस तरीके से मीडिया पे ये चीज़ हाईलाइट हो रही है, ना इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर उस किस्म का कंसर्न पैदा हो रहा है, जिसकी वजह से एक किस्म की इम्यूनिटी है कि इसराइल को और वो खुलेआम ये काम जारी रखे हुए है और बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा है. आपको ये नहीं लगता कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ये ऑलरेडी इंगेज्ड है या फेडअप है इस प्रोलॉन्ग जंग की वजह से जिसमें दुनिया इस वक्त फंसी हुई है, और वो इसको हो सकता है देख रहे हो लेकिन देख के जो है वो एक इग्नोरेंस वाला मामला उसकी वजह से भी हो सकता है. ज़ाहिर है ये अपनी जगह पे ये एक फैक्टर बहुत है कि ज़ाहिर है जब बड़े मामलात हों और अपने जो है मामलात, लेकिन दुनिया भर के अंदर जैसे आपने जिक्र किया कि एक कंटेनर जो है एवरेज कंटेनर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर में है ना $5,000-6,000 का ही जो है ना शिपमेंट होती है नॉर्मल जो है ना उसके अंदर. तो अगर उसके ऊपर $3,000 जो है ना सिर्फ वॉर सरचार्ज लग रहा है तो इसका मतलब है कि वो डबल हो गई प्राइस. तो ये प्राइस तो सप्लाई चेन के लेवल पर डबल हो गई, जब कंज्यूमर तक पहुंच रही है तो इसका मतलब है कि उसको तो 2.5 से 3 गुना बढ़ चुकी होगी. तो ये तो पूरी दुनिया का हाल है और मईशत डूब रही है और इसका जाहिर सी बात है कि इम्पैक्ट जो है वो हुकूमतों पर पड़ता है सारी दुनिया में. तो खैर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जैसा सिस्टम नहीं है. जंगी जो हिकमत अमली में जब आपने फर्ज करें आपने एम किया है इंडिया पाकिस्तान के एतबार से देखें ना कि फर्ज करें एम आपका है कि इंडिया का कोई नुक्ता कि उसने कश्मीर को हल्ला बोलना है तो वो दबाव बढ़ाएगा राजस्थान में, आपको उधर फोकस करेगा और फिर वो अपना ऑपरेशन फुल फ्लैज जो लॉन्च करेगा वो कश्मीर में इस तवक्को पे कि आपके तवज्जो उधर फोकस्ड है. इसी तरह बाज़ों का डमी टारगेट होते हैं वो खड़े किए जाते हैं. तो ये यानी एक पहलू ईरान अमेरिका वार का ये भी है कि इसराइल जो अपनी तोसी पसंदाना इकदाम जो उसने गजा में शुरू किए थे जिस पर उसे एक बहुत जो है ना तनकीद का सामना था, तो वो अब सेकंड जो है ना मीडिया की सेकंड प्रायोरिटी पे चला गया. फर्स्ट पे ये जंग आ गई है और वो कहीं यानी हाशिए वाली जंगें खबरें बन के रह गई हैं. मेरा ख्याल है ये जो लोग हमारा प्रोग्राम देखेंगे उनके लिए खबर होगी कि भाई इसराइल ये काम कर रहे हैं, यानी उन तक कोई खबरें ही नहीं पहुंची हुई होंगी. वो सारा जो है ना वो फोकस इस तरफ हो गया, बाबुल मंदब हो गया, हुरमुज हो गया, ईरान हो गया, बिल्कुल उसी के ऊपर ही बड़ा हमला करने वाले हैं. नहीं इस दफा हमने तो मुज़ाकरात फिर शुरू, आज जुम्मा कल था ना जी तो परसों तो रात अमन गुजरा है जी जी. अब वही उनकी पुरानी पॉलिसी है कि जब मार्केट साथ जो 3 दिन माल के लिए बनता बंद रहे हो वो माल भी बनाते रहो, जंग भी जारी रखो, स्टॉक मार्केट में मकासद जो है ना उससे हासिल हो रहे हैं. लेकिन असल में देखें एक चीज और भी है, वो जो मैंने कहा था ना फर्जी से भी है पोशीदा शातिर का इरादा. तो एक हुक्मरानों की सतह पे जो है ना ये सारा कुछ हो रहा होता है, एक पीछे शातिर का इरादा भी है. और वो शातिर को अगर आप शैतान कहें या आजकल डीप स्टेट जिसे कहते हैं या दज्जाल कहें जो भी कहें, तो उस सतह पे मेरे सामने तय है कि भाई ये जो सिस्टम था ना दुनिया में वर्ल्ड ऑर्डर जो था इसकी डिस्ट्रक्शन
ٹھیک ہے نا, اس کی ڈسٹرکشن طے ہے. اور یہ سارا جو کچھ مشرق وسطیٰ میں بھی ہو رہا ہے, جو کچھ اسرائیل کر رہے ہیں, یہ اس پورے سیٹ اپ کا جو ہے نا بساط لپیٹے جانے کا وہ ہے. نیا مشرق وسطیٰ کا نیا نقشہ, اس جو اب نیا ورلڈ آرڈر آئے گا اس میں اسرائیل نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اس میں اسرائیل کی گنجائش نہیں ہے. تو وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ اسرائیل کو اپنے سروائیول کا مسئلہ ہے, اسے تو اپنے ایگزسٹنس کا تھریٹ جو ہے نا وہ فیل ہو رہا ہے, تو یہ بالکل بجا ہے, یہ غلط نہیں ہے. تو اس کا یہ اس شاطر کے اس سطح کے ارادے پر یہ نہیں ہے کہ نیتن یاہو اس کے ساتھ وہ جو ہے نا ہم آہنگ ہو, اس نے تو اپنی سروائیول کی جنگ لڑنی ہے, لیکن وہ وہاں پہ یہ فیصلہ اگر ہو چکا ہوا ہے تو وہ پھر آہستہ آہستہ روبہ عمل آئے گا. لیکن یہ کہ جب اس طرح کی چیزیں, پورا ایک اسٹرکچر جب بیٹھتا ہے اور اس کی جگہ ایک ورلڈ آرڈر بیٹھتا ہے اور اس کی جگہ ایک نیا ورلڈ آرڈر آتا ہے, تو یہ تو جنگ عظیم کا متقاضی ہوتا ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو کوئی بھی ڈسٹریکشن ہو, کوئی اپنے عمارتی گرانی ہو, تو کوئی آپ کو ایکسپلوژن تو کرنا پڑتا ہے نا, اس کے بغیر تو نہیں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب آپ نے ایک ورلڈ آرڈر ختم کر کے اس کی جگہ دوسرا ورلڈ آرڈر لے کے آنا ہے, تو اس میں کانفلکٹس ہوتے ہیں, اس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہوتے ہیں, دنیا کے پیمانے کے لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں, تب ایک نیا ورلڈ آرڈر آتے ہیں. تو یہ جو تھرڈ ورلڈ یعنی یہ نیو ورلڈ آرڈر کی بات ہے, یہ تھرڈ ورلڈ وار کا بھی ایک یعنی یوں سمجھیے کہ خوبصورت نام ہے. اس کے پردے کے اندر بالکل وہ چیز موجود ہے, ایک آرڈر کی جگہ دوسرا آرڈر, وہ دھماکہ خیز صورتحال کا متقاضی ہے. ٹھیک. اچھا, کچھ چیزیں سر ایسی بھی ہوتی ہوں گی جو جیسے آپ جس کا ہمیشہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ فرضی شاطر اور شیطان ڈیپ اسٹیٹ, تو بہت ساری چیزیں ان کی ایکسپیکٹیشن کے بغیر بھی یا کیلکولیشن کے بغیر کچھ نئی سامنے آ جاتی ہوں. ابھی جیسے اگر ہم وہ تو شاطر کے لیول پہ بھی بہت ساری چیزیں اس کی توقع کے خلاف ہو جاتی ہیں, کیونکہ اس کے اوپر ایک اور بھی تو مدبر بھی تو بیٹھا ہوا ہے. یہ جو کوئی یہ دنیا مطلب اسی طرح کی تو نہیں ہے جیسے ہمیں نظر آتی ہے. اچھا, انڈیا میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا کہ آل گیم سیٹ ہے, جس طرح ہمیں اسرائیل میں نظر آتا ہے کہ آل گیم سیٹ, ایک وہاں پہ گورنمنٹ ہے, اور یو ایس اے میں بھی گیم سیٹ ہو کے ایک ٹرمپ کی گورنمنٹ آ گئی جس نے اس کو سپورٹ کیا, اس نے وہاں کلینزنگ سٹارٹ کی. انڈیا میں مودی صاحب آ گئے, یہاں سے ان کو ورلڈ کپ جتوا کے کشمیر میں بھی کارروائی شروع کر دی. اب انڈیا کے اندر سے جو ایک بڑی ڈرامیٹک کاکروچ نکل آئے ہیں, یہ کہاں سے نکل آئے, یہ کس کے پلان میں تھا, یہ کیسے میں تھا؟ دیکھیں, انڈیا میں ایک مسئلہ تو یہ ہے کہ 2014 میں جب یہ مودی سرکار آئی تھی, تو مودی سرکار کا آنا جو بنیادی طور پہ جو پہلے کانگریس اور دیگر جماعتیں تھیں, اب ایک فیکٹر جو ہے نا, ہم چونکہ بہت دفعہ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ جو آر ایس ایس فیکٹر ہے اور ہندوتوا کا ہے, لیکن اس دفعہ تھوڑا سا مطلب اس کے علاوہ جو فیکٹرز تھے ہم ان کو ذرا زیادہ اگر دیکھیں تو وہ ان کی نالائکیوں کی وجہ سے ان کو موقع مل گیا تھا. نالائکیوں کی بنیاد یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بھی کوئی جماعتیں وہاں پہ علاقائی طور پہ کانگریس ہی ایک بڑی جماعت تھی جو ہمیشہ مرکز میں رہی ہے, باقی ہمیشہ علاقائی جماعتیں رہی ہیں, اور علاقائی جماعتوں نے کچھ تھے کہ یو پی کے اندر جو ہے وہ ایک جماعت تھی جسے سماج وادی پارٹی کہتے ہیں, یا بہار کے اندر اگر دیکھیں تو لالو پرساد یادو ہوتے تھے, یہ تامل ناڈو میں چندرا بابو نائیڈو ایک لیڈر تھے, ان کی جماعت تھی. اسی طرح جو ہے ہریانہ کے اندر, پنجاب کے اندر, تو یہ ایک بنا آ رہا تھا طویل عرصے سے کہ کچھ علاقائی پارٹیاں تھیں وہ ملتی تھی, کانگریس ایک مرکزی سطح کی پارٹی تھی وہ اس کے ساتھ, تو ایک کولیشن گورنمنٹ جو ہے نا وہاں پہ بن جاتی تھی. ان لوگوں نے کچھ اچھے کام بھی کیے, لیکن بہرحال ایک یہ ہے کہ وہاں پہ بھی بیوروکریسی جو ہے وہ بن گئی, ایک بہت بڑی طاقت بن گئی. وہاں پہ بھی لوگوں کے معیار زندگی جو ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں آیا. تو پھر کیا ہوا, پھر یہ جو مودی تھا اس کو ایک پروجیکشن جو ہے وہ حاصل ہوئی. اس میں بے شمار فیکٹرز ہیں, لوکل بھی انٹرنیشنل بھی, کہ کیسے جو ہے نا اس کو دیا گیا, لیکن اس تفصیل میں جائے بغیر جو ہے انہوں نے لوگوں کو ایک ہوپ دی کہ جی ہم تو فقیر آدمی ہیں. وہ آپ نے تقریر سنی ہوگی مودی کی, ہم تو فقیر آدمی ہیں, جھولا اٹھا کے چل دیں گے. اور تھے بھی آر ایس ایس کے جتنے بھی لوگ ہیں, تو آر ایس ایس کے سنچالک جتنے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے
کہ وہ نہ تو شادی کریں گے, نہ ان کے پاس کوئی پراپرٹی ہونی چاہیے, نہ کوئی. تو لوگوں نے انہیں ایک ہوپ کے طور پہ دیکھا. پرچارک پرچارک ہوتے ہیں, سنچالک جو ہے چالک ہوتے ہیں جی, وہ ان کے ڈفرینٹ لیول جو ہے نا وہ ایڈمنسٹریٹو سائٹ پہ جو ہوتے ہیں وہ چالک ہوتے ہیں جی, وہ چالک کہلاتے ہیں. اور وہ سنچالک جو ہے جو ٹاپ براس ہوتی ہے ان کی نا, تو اس کے لیے سب کے لیے یہ ہے. تو وہ ظاہر بظاہر یہ چیز وہ اٹریکٹ کرتی تھی کہ ایک بندہ جو اپنی گھر بار کو بھی چھوڑ آیا, جس کا کر گیا, اسے اقتدار میں کیا دلچسپی ہو سکتی ہے, اور کیا وہ تو ایک ریفارم کے لیے آ رہا ہے. لوگوں نے اسے کیا, اور آ کے انہوں نے وہ ایک ببل بھی کریٹ کیا کہ شائننگ انڈیا, رائزنگ انڈیا, وہ نعرے جو ہے نا اس کے اوپر وشو گرو جو ہے نا وہ بنا دیں گے, اور لوگ ان کے پیچھے چلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تیسری ٹرم آتے آتے 10 سال بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے. ہمارے ہاں بھی ایوب خان صاحب کے دور میں بھی ایک جو ہے نا 10 سالہ جشن انہوں نے منایا تھا کہ پاکستان کو ایشیا ٹائیگر بنا دیا گیا ہے. لیکن اسی جشن کے بعد ہی لوگوں کی آنکھیں کھل گئی تھی کہ بھائی ایشیا ٹائیگر جو ہے نا وہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا, کچھ 22 خاندانی صرف جو ہے نا اس کے اندر ہوئے, تو اس کے بدلے میں تو یہی چیز ہندوستان کے اندر بھی ہوئی ہے. محرومیاں جو تھی نا, جو ایک خواب آپ کو دکھایا کہ آپ ان خوابوں کے اسیر ہو گئے, آپ نے کچھ عرصہ تو اس کے اوپر دیکھا, لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب آپ کے سامنے ایک بہت خوبصورت تماشا لگا دیا جائے تو آپ محو ہو جاتے ہیں, اس میں کھو جاتے ہیں کچھ عرصے کے. لیکن پھر آہستہ آہستہ وہ جو آپ کی جو فطری ضروریات ہوتی ہیں, جو بھوک لگتی ہے, تو پھر بندہ سوچتا ہے بھائی میں کتنی دیر تماشا دیکھ سکتا ہوں, بھوک کے لیے تو کھانے کے لیے چاہیے, تو وہیں پہ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یوتھ ہی تھی جس نے مودی کے جو تھے, بے شک یہ تھے, اور آپ نے بڑی اگر ان کی پیچھے وہ دیکھی ہوں کہ کس طریقے سے نوجوان ان کے ساتھ جو ہے نا وہ نکلے تھے. لیکن آ کے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کارپوریٹس کو مزید وہاں پہ اسٹرانگ کیا. اس کے بعد پھر جو ہے وہ کارپوریٹس کے ذریعے انہوں نے میڈیا کو قابو کیا. میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بعد انہوں نے جوڈیشری کو کنٹرول کیا. فوج کے اندر کرمنلائزیشن جو ہے وہاں پہ اس کو پروان چڑھایا, اور انہوں نے اپنے طور پہ یہ کر لیا کہ اب جو ہے وہ کھیل ہمارے ہاتھ میں ہے, اب کوئی مقابلے میں ہے ہی نہیں, ہم ہمیشہ کے لیے رہیں گے. لیکن پھر وہ نیچرل پروسیس جو ہے کہ وہ جو لوگ تھے, جو عوام تھی, اس کو جب نہیں مل رہا, اور اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ وہ جو جیسے ہمارے ہاں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وہ دیا جاتا ہے نا 3,000-5,000 روپے, تو یہ بھی وہاں پہ 5 کلو آٹا اور دالیں اور چاول جو ہے نا وہ سستے ریٹ پہ لوگوں کو دیتے تھے. تو گاؤں دیہات میں یہ چیز بکتی ہے, یہاں پہ بھی بکتی ہے. پیپلز پارٹی اسی کی بنیاد کے اوپر پورا سندھ جو ہے نا ان کے قبضے میں ہے, اور رورل ایریاز کے اندر, اور یہی چیز وہاں پہ بھی بک رہی تھی. لیکن جو اربن کلاس تھی وہاں کی, اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک جو ظاہر ہے جو اربن کلاس ہوتی ہے وہ سوچنے سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس جتنے تھے, جو کالجز کے اسٹوڈنٹس تھے, وہ نکلے. وہ بہانہ اس دفعہ جو ہے وہ تو ایک پیپر لیک کا تھا, چونکہ وہ 2-3 سال سے مسلسل یہ ہوا کہ وہاں پہ جیسے ہمارے یہاں میڈیکل ٹیسٹ ہوتے, اسی طرح نیٹ کا ایک ایگزام ہوتا ہے وہاں پہ, تو اس کا پیپر لیک ہو جاتا تھا. تو پیپر لیک ہونے کی وجہ سے ظاہر ہے جو لوگ محنت کرتے تھے وہ رہ جاتے تھے, اور جو خرید لیتے تھے وہ پیپر تو وہ پاس ہو جاتے تھے اس کے اندر. تو میرٹ کے اوپر تو وہ لوگ آ گئے اور سیٹس ان کو مل گئی, تو جو بیچارہ غریب آدمی جو محنت کر رہا ہوتا تھا وہ اس کا حق مارا جاتا تھا. تو اس بنیاد کے اوپر یہ لوگ نکلے. شریف آدمی ہو سکتا ہے, وہ امیر بھی, ہاں شریف آدمی, تو وہ اس بنیاد پہ نکلے. لیکن یہ فرسٹریشن جو ہے یہ انڈر کرنٹ تو نظر آ رہا تھا ایک عرصے سے کہ اس کے اوپر, اب یہ نکل کے آ گیا ہے. آج کی ڈیولپمنٹ جو یہ ہوئی کہ بہرحال جو ان کا بنیادی مطالبہ تھا وہ مان لیا گیا کہ وزیر صاحب نے ریزائن کر دیا وہاں سے, اور اس کے بعد جو ہے بظاہر یہ تو ہو جائے گا ختم. لیکن یہ جو چیز اب نکل کے آئی ہے, یہ جن جو بوتل سے باہر نکلا ہے, اب بی جے پی کا سروائیول اس کے بعد وہاں نہیں ہے, یا اس پالیسی کا سروائیول وہاں پہ نہیں ہے. دیکھیں انہوں نے جو پوری کی پوری سیاست ان کی تھی وہ ہندو مسلم, اینٹی پاکستان, اس کے اوپر کھڑی تھی. وہ رام مندر کا ایشو, وہ کشمیر کا ایشو, وہ جو کچھ بھی تھا وہ اسی 2 ایشوز کو یہ لے کے بناتے تھے. لیکن اس پوری تحریک نے جس طریقے سے, یہ صرف دلی کے اندر تو بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ ہوا, لیکن اس کے علاوہ بمبئی میں بھی اتنا ہی بڑا پروٹیسٹ تھا, اس کے علاوہ جو بہار میں اس سے بڑھ کے وہاں پہ پروٹیسٹ ہوا, اور پورے ملک میں اس کا ایک جو ہے نا اثر محسوس کیا گیا. تو وہاں پہ یہ جو بنیادی بی جے پی کے جو سٹانس تھے, پولیٹیکل سٹانس, وہ اینٹی مسلم, اینٹی پاکستان, وہ کہیں پہ بھی نہیں تھے.
ان سے الگ جو ہے نا گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر یہ سارے تھے، اور جس سے ایک یہ امید ہے کہ اب بی جے پی کی سیاست جو ہے نا یہاں سے وہ اس نہج پہ پہنچ گئی ہے کہ یہ وقتی طور پہ تو ظاہر ہے ان کی ڈیمانڈز پوری کر دی، یہ احتجاج ختم ہو جائے گا، لیکن فیوچر بی جے پی کا یہاں پہ ختم ہو گیا ہے۔ خالد صاحب، پاکستانی نوجوان یہاں پہ بھی کاکروچ ہیں تو کافی۔ اصل میں دیکھیں ایک بات ہے کہ اس سبق کیا ہے پاکستان کے میں، ایک تو یہ ہے کہ بھائی دیکھیں سیاسی جدوجہد کیسے کی جاتی ہے، وہ سبق سیکھنے کا ہے، اور وہ جلاؤ گراؤ نظر آتش کر دو توڑ دو پھوڑ دو، اس کے مقابلے میں دیکھیں نا وہ جمے رہو ڈٹے رہو۔ ایسے بھی آپ نے کلپس دیکھے ہوں گے ادھر کہ وہ بالکل سامنے کھڑے ہیں، مار رہے ہیں، وہ جوابی کاروائی کو نہیں کر رہے، مارو اور مارو اور مارو، یہ وہ پھر مارنا چھوڑ دیتا ہے پولیس والا جو ہے نا، مار مار کے مارنا چھوڑ بھی دیتے۔ تو ایک تو یہ سیکھنے کی چیز ہے، لیکن ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ آج کل ہمیں بھی آرٹ اسٹیٹ کا نشہ چڑھا ہوا ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے۔ ویسے دیکھیں جو جمہوریت ہے نا وہ اس کا غلغلہ زیادہ مغرب میں اٹھا ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ مغرب کی شے نہیں ہے، یہ پروڈکٹ مغرب کی نہیں ہے، اس نے کہیں سے لی ہے، اڈاپٹ کی ہے۔ مغرب کے جو وہاں کا مزاج ہے نا، جیسے وہ اصل میں اس میں جمہوریت ہے نہیں، مزاج میں نہیں ہے، انہوں نے اپنے نظام کے طور پر اسے اڈاپٹ کیا ہے، ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے۔ وہ ٹرمپ کا مزاج ہے مغرب کا، اصل جو وائٹ سپریمیسی بھی اب سامنے آ رہی ہے، یہ وہ اس میں ذرا برطانیہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ تھا، نہیں تو فرانس کو دیکھیں، پرتگالیوں کو دیکھیں، جو دنیا میں جنہوں نے آ کے کالونیاں بنائی ہیں، انتہائی جو ہے نا وہ فاشسٹ قسم کے لوگ تھے یہ سارے ہی۔ برطانیہ کون سا کام تھا؟ جمہوریت کی کہتے ہیں جی یونان سے ابتدا ہوئی ہے، تو وہ تو اس لیے کہ بھائی وہ سقراط نے وہ بات کہہ دی، وہ ارسطو نے اور افلاطون نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے، اور یونان چونکہ مغرب میں تھا تو اس لیے انہوں نے اس کو بہت اوپر بھی اٹھایا ہے، وگرنہ دنیا میں جمہوریتیں اس سے پہلے رائج تھیں، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ مارکس کا بڑا نام ہو گیا، حالانکہ یہ مارکس تو یہ جو ہے نا وہ آج سے کتنا زیادہ سے زیادہ 250-300 سال پہلے کی شخصیت ہے، جبکہ ایران کا جو فلسفی تھا جو تقریباً وہی باتیں اس نے کی تھی جو مارکس نے کی، مصدق، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کوئی 150 سال پہلے کی شخصیت ہے، مصدوقیت جس کے، ہاں جی، مصدقیت اور مارکسزم میں کیا ٹھیک ہے۔ تو میں اصل میں کہنا یہ چاہتا تھا جن کے اس میں نا مٹی میں شامل ہے نا جمہوریت، یا مزاج میں شامل ہے نا، وہ بر صغیر ہے، یہاں کبھی کوئی ایک حکومت نہیں رہی ہے، یہ تو مسلمانوں نے آ کے ایک حکومت بنائی ہے، یا وہ جو اشوک کا کوئی جو یہ وہ کہتے ہیں وہ کتنا ایک دور ہے اس کا، باقی یہ راجواڑے رہے، اور یہ مل جل کے رہنا اور مطلب کو ایگزسٹنس، اور یہ آخر انہوں نے یہ چیزیں سیکھی ہوئی تھیں، لڑائیاں بھی ہوتی تھی لیکن یہ کہ بہرحال رہتے تھے، بالکل ٹھیک۔ اچھا، رواداری کتنی تھی کہ بھئی ہندو مت بھی ہے، ادھر مسلمان بھی ہیں، ان کے سارے فرقے بھی ہیں، تو 1000 سال مسلمان اور ہندو اکٹھے رہے ہیں۔ یہ تو انگریزوں نے آ کے ان کو پٹیاں پڑھائیں گے بھئی مسلمانوں نے تمہارے اوپر بڑے مظالم کیے، مگر نہ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان کوئی اس طرح کا مسئلہ تو تھا نہیں بالکل۔ یہ جو ہمارے سارے مغل حکمران ہیں، ایک اورنگزیب کو چھوڑ دیں، باقی سارے سیکولر تھے، اپنے ہندو رانیوں کے ساتھ رکھی ہوئی تھی، اور شادیاں بھی ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، ان کے وزیر رکھے ہوئے ہیں، وزیر اعظم بنائے ہوئے ہیں، کیا نہیں تھا، مطلب ہر اعتبار کی رواداری رکھی ہوئی تھی انہوں نے، مسلمانوں نے بھی۔ تو یہ جو چیزیں جو ہم آج جنہیں ویسٹ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ ساری یعنی ہندوستان میں پہلے سے موجود تھیں، انگریز کے آنے سے پہلے سے موجود تھی، منضبط نہیں تھی، مرتب نہیں تھی، باقاعدہ علم کے طور پر نہیں تھی، لیکن پریکٹس میں تھی۔ اسی لیے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ بھئی یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں نا یہاں پہ بھی ایک جابرانہ نظام لے کے آنے کی، یہاں کی مٹی اسے گوارا نہیں کرتی، رد عمل ہوگا۔ وہی اصل میں انڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک فستائی نظام لے کے آنا چاہتا تھا وہاں کا وہی شاطر، اب وہ شاطر جو ہے نا ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ کو وہ سمجھا جاتا ہے، وہاں پہ وہ حیثیت بنیے کی ہے۔ آپ اگر دیکھیں نا مودی نے آ کے جن کو نوازا ہے نا صحیح معنوں میں، تو وہ تو سارے وہ وہاں کے سرمایہ دار ہیں، تو وہ مذہب کے نام پہ وہ سارا بنا کے پھر اس کو سارا عدالت میں بھی گھسا کے، جو ہے نا بیوروکریسی میں بھی گھسا کے، فوج میں بھی گھسا کے، وہ ساری ایک وہ ذہنیت بنا کے، فائدہ سب کا کس نے اٹھایا؟ کوئی امبانی ہوگا، کوئی برلا ہوگا، کوئی ٹاٹا ہوگا، بس وہ فائدہ سارا اس طرف کیا ہے۔
تو اصل میں تو پھر یہ ان کا پروجیکٹ ہے. جیسے یہاں ہم کہتے ہیں نا وہ پروجیکٹ عمران خان, تو یہ مودی پروجیکٹ بھی کسی کا پروجیکٹ ہے. میں خیال ہوں کسی اور کا, مجھے سوچتا کوئی اور ہے. تو یہ ادھر سے سارا ہوا. اب یہ اس کا اصل میں رد عمل آ رہا ہے جو اس معاشرے کے خمیر کے اندر ہے, اور اس کو انہوں نے بہت اچھی, صرف رد عمل نہیں ہے بلکہ ایک یعنی رد عمل پیدا ہوا, اس رد عمل کو ایک جو ہے نا رسپونڈ کی صورت دی گئی, باقاعدہ ایک جو آرگنائز ویل پلانڈ طریقے سے اسے جو ہے نا وہ ایگزیکیوٹ کیا گیا ہے. تو اس کے ثمرات ابھی آپ کے سامنے آنا شروع ہوئے ہیں. ہندوستان کے اندر یہ ری ایکشن جو ہے نا اس سرزمین کے اندر پہلے سے موجود ہے. کبھی وہ بن جاتی ہے جی عام آدمی پارٹی, کیا یہی پارٹی جی جی عام, ایک وہ پتہ نہیں کڑا انا ہزارہ تھا کہ بیرا ہزارہ تھا کہ وہ ایک اس طرح کی بھی پارٹی بن گئی تھی. ایک اور کسی صوبے میں بھی کوئی بندہ تھا جو جس نے بی جے پی کو شکست دی تھی, مجھے نہیں پتا کس سے, لیکن یہ ادھر ایک رد عمل اس بی جے پی یا آر ایس ایس یا ہندوتوا کے خلاف پہلے سے موجود ہے, جس کی ایک نئی شکل یہ ہے. یعنی مختلف اس کے جو ہے نا وہ نکلتے رہے ہیں صورتیں, تو یہ ایک نئی تازہ صورت ہے جو سامنے آئی ہے. ابھی تک تو یہ ہوا ہے نا کہ یہ جو اس طرح کی پارٹیاں بنی ہیں یہ ابری ہیں اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد بیٹھ جاتی نہیں ہیں. وہ یعنی ایک ری ایکشنری جو مومنٹ جیسے ہوتی ہے نا اس طرح کی تو رہی ہیں, لیکن یہ کہ مستقل مزاجی ان کے اندر ہمیں کوئی کسی سیاسی سوچ میں ڈلتی باقاعدہ یا کسی منظم ہوتی نظر نہیں آئی, اس طرح مستقل استقلال نظر نہیں آیا. اس کو کیش کرنے کی کوشش کرتی ہے کانگریس, لیکن کانگریس بھی میرا خیال ہے کوئی تھکی ہوئی پارٹی ہے, اس کی طرف یا اس کی لیڈرشپ کے اندر اب وہ چارم نہیں ہے, کرزما نہیں ہے کہ یہ اس سب کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے. یہ اب ہندوتوا سے بڑی وہ جو ہے نا وہ رائے عامہ اس طرف ہو گئی ہوئی ہے, لیکن کوئی منظم کرنے والا نہیں. تو یہ مختلف صورتوں میں سامنے آتی ہے. اب یہ کتنا عرصہ چلتی ہے میں نہیں کہہ سکتا. وہ جو بندہ آیا ہے امریکہ سے وہ اس کے اندر تو مجھے اتنے گٹس نظر نہیں آئے کہ وہ اس کو سے لمبے وہ بیچارہ تو خیر کچھ بھی نہیں ہے. ایک تو یہ کہ عام آدمی پارٹی کا ہی وہ پہلے جو ہے نا وہ کرتا درتا رہا ہے, کرتا لوور لیول کا, کوئی مطلب اس کے مین لیڈرشپ میں شامل نہیں تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مطلب وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ تو ہے, سوشل میڈیا مارکیٹنگ اسے آتی ہے, وہ کرتا ہے, لیکن وہ لیڈر نہیں ہے. مجھے وہ چیز لیکن مطلب جو اسٹوڈنٹس پالیٹکس ہے اس کے اندر کئی لوگ ایسے نظر آئے ہیں. مطلب ایک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک ینگ اسٹوڈنٹ ہے جو پی ایچ ڈی کی اسٹوڈنٹ ہے, نیہا, اس کی گفتگو جو تھی وہ بہت اچھی تھی. وہاں پہ جتنی بھی اس نے تقریریں کی بڑی جو ہے وہ مدبرانہ بھی اس کے اندر لگے, بڑا ٹھہراؤ بڑے پیشنس کے ساتھ اس نے وہاں پہ بات کی. اسی طرح جو دیگر کئی ایک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس تھے جو سامنے آئے جنہوں نے اسٹیج کے اوپر اٹھ کے کی, وہ ایسے لوگ تھے کہ جن کے اوپر, اور یہ بھی انڈیا کے اندر رہا ہے کہ دیکھیں اس سے پہلے بھی ماضی میں اسٹوڈنٹس پالیٹکس چونکہ وہاں پہ ابھی بھی یونینز ہیں, وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور جمہوریت کی وہ نرسری برقرار ہے جسے پاکستان میں کریش کر دیا گیا ہے, تو اس وجہ سے وہاں پہ لوگ جینونلی اوپر آتے ہیں. تو وقتی طور پہ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے یہ کوئی سیریس اٹیمپٹ نہیں ہے, یہ پارٹی بھی کوئی مطلب پارٹی تھوڑی ہے کہ کاکروچ جنتا پارٹی, یہ تو ایک تنزیہ سا جو ہے نا وہ جو چیف جسٹس کے ریمارکس کے اوپر وہ بنایا گیا تھا اور اس سے وہ پاپولر ہوئی اور پھر وہی نام استعمال ہوتا رہا. لیکن مستقبل میں یہ چیز ہے کہ اب بہت سارے لوگ سامنے آ گئے ہیں جن سے لوگ جڑ گئے ہیں, جن کے پروفائلز کے اوپر ان کی فالوئنگز اب ملینز میں ہو گئی ہے, ان کی بات لوگ سننے کے اوپر جو ہے نا وہ آ گئے. اور مجھے جس چیز سے سب سے زیادہ خالص ہوپ نظر آتی ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ سارے ینگ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو انڈیا کا مستقبل ہے آگے, اور یہ کم از کم اس مائنڈ سیٹ سے باہر نکلے ہوئے ہیں وہ جو بہت ایک وہ جسے آپ نے بنیا کہا نا مفاد پرستانہ مائنڈ سیٹ, کیونکہ اس سے پہلے جتنی بھی چیزیں تھی اس کے پیچھے موٹیوز کچھ اور ہوتے تھے, جینونلی کچھ بھی نہیں تھا. وہ ایون بی جے پی کے خلاف بھی ہوئے تو وہ انہیں وہ جو ہے نا ان کے ساتھ اتحاد کرنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا جب ان کے اپنے جو ہے نا وہ فلفل ہو رہے ہوں. جیسے ہمارے بڑے محب وطن ہوتے ہیں لیکن وہ جب وہ دوسری طرف سے افر زیادہ لگ جائے تو وہ اگلے دن پارٹی تبدیل ہو جاتی ہے, نیا پٹا پہن کے تو وہ نئی بات کرنا شروع کرتے ہیں. یہی چیز وہاں پہ بھی تھی. لیکن یہ جتنے لوگ ہیں اور یہ بہت بڑی تعداد ہے, آپ یہ دیکھیں کہ یہ مطلب کم از کم 20-25% ووٹرز ہیں یہ لوگ, تو ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس کا مطلب ہے کہ اب فیوچر جو ہے وہ انڈیا کا کم از کم برائٹ اس حوالے سے نظر آ رہا ہے.
تو مجھے تو خیر اور بھی ہیں کہ یعنی انڈیا بہت بڑا پوٹینشیل رکھنے والا ملک ہے، اور یہ انڈیا کی بدقسمتی تھی کہ بی جے پی جیسے لوگ جو ہے نا ذہنیت کے لوگ اس کے اوپر مسلط تھے، اور لیکن یہ کہ اگر وہ ہوا نا تو اس کا پھر ایجوکیشن بھی اسی ریٹ پہ ہوگی نا، دوسری طرف وہ بھی پڑے گا. تو یہ ایک چیز یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ پھر غور کریں، سوچیں، سمجھیں، چیزوں کی طرف جائیں. سب سے زیادہ جو ہے نا اس ہندوتوا کے متاثرین میں مسلمان ہیں، تو ان مظلوموں کو دیکھ کے اگر اسلامی تعلیمات کو کوئی اسٹڈی کرے تو یہ بہت بڑی کنورجن بھی ہو سکتی ہے انڈیا کے اندر اس اعتبار سے. اور یہ بہرحال دیکھیں، ہم ایک بات کہتے ہیں نا کہ پاکستان جو ہے نا وہ عرب کے لیے ایک بہت بڑا سہارا بنے گا آگے جا کر، تو یہ پاکستان اور انڈیا دونوں بھی تو ہو سکتے ہیں. یعنی اللہ کی قدرت سے تو کچھ بھی بعید نہیں ہوتا نا، یہ چیزیں اس طرح بھی آگے بڑھ سکتی ہیں، واللہ عالم. خیر، تو یہ بہرحال اس کو جو ہم کہہ رہے تھے ہمارے لیے سبق یہ کہ حد سے بڑا ہوا جبر جو ہے نا وہ رد عمل پیدا کرتا ہے. تو آپ اس کا نظام جو بھی مرضی بنائیں، بادشاہ بھی ہو نا، وہ اگر پارٹیسپیٹو سٹائل سے چلے گا تو قوم اس کے ساتھ ہوگی. وہ اگر اتھارٹی کو مسلط کرے گا تو یہ والا ریئیکشن پیدا ہوگا. اسی طرح اگر فسطائیت جمہوریت کے راستے بھی آئی ہو جیسے بی جے پی کی آئی تھی تو وہ معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ایک ون پارٹی رول کا تصور ہم جو ہے نا وہ چائنا ماڈل بہت سارے لوگوں کو پسند ہے، پریزیڈیم یہ وہ، اس کے ساتھ اگر آپ بے شک خوشحالی کو بھی جوڑ دیں، جیسے چائنا میں خوشحالی ہے، کوئی شک نہیں کہ خوشحالی ہے، لیکن وہی بات ہے کہ بریڈ تو ملتی ہے، بھونکنے کی اجازت نہیں ہے. تو پھر کتا جو ہے نا وہ مشرقی جرمنی سے مغربی جرمنی ہجرت کرنے پہ اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے، کیونکہ اسے کھانے پینے کے بعد جو ہے نا وہ شور مچانے کا بھی دل کرتا ہے. تو یہی معاملہ انسانوں کا، خوشحالی ہے اور بولنے کی اجازت نہیں ہے. تو سماجی عوان ہے نا یہ، تو اس نے صرف کھانا پینا ہی تو نہیں ہے. تو وہ جو اس کی دوسری انسٹنکٹ ہے نا وہ پھر بے قرار ہوتی ہے، وہ پھر اس کا ریئیکشن پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ذرا جو بھی ہے نا، صرف کھانا پینا یا اچھا یعنی معیشت میں اچھا ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا. انسان کو گریٹیفیکیشن کے لیے اظہار معافی ضمیر کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. گھٹ کے مر جاؤں یہ مرضی میرے سیاد کی ہے، کھلاتا ہے پلاتا ہے لیکن چاہتا یہ کہ بولوں نہ گھٹ کے مر جاؤں. تو نہیں، بولنے کی اجازت ہے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. یہ اگر صورت کوئی ریاست اختیار کرتی ہے تو وہ اصل میں ایک ویلفیئر اسٹیٹ کے تصور پر پوری اترتی ہے. اس کے بغیر اونٹوں پہ سلک سی کے نا لوگوں کے اور زبانوں کے پہ تالے ڈال کے آپ ویلفیئر اسٹیٹ نہیں قائم کر سکتے. اس میں اسی طرح کی ڈسٹریکشن پھر کھڑی ہو جاتی ہے. سر، پاکستان میں بھی جو یہ آوازیں اٹھانے کا اور آوازیں دبانے کا سلسلہ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ جاری ہے. اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ جب سے یہ رجیم چینج ہوئی تھی ایک بڑی توانا آواز سمجھے جاتے تھے، اور تھے بھی کہ وہ ہمیشہ سے انہوں نے جو ہے نا وہ جمہوریت کی بات کی اور محب وطن ہونے کی حیثیت سے بات کی، اور پروف بھی کیا انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیزوں کو. پیچھے جو بھی محرکات تھے، لیکن ریسنٹلی ان کی طرف سے بھی جو ایک شفٹ آف وہ نظر آتا ہے ویوز، اور اس کے اوپر جو ریئیکشن آ رہا ہے دوسری طرف سے بھی. تو پاکستان میں جو جمہوری قوتوں سے جن لوگوں کو امید ہے یا مستقبل کے حوالے سے، ملک جو اتنے چیلنجز میں، جہاں ایک طرف کے پی کے ہے، وار زون بنا ہوا ہے، بلوچستان میں آلریڈی پرابلم چل رہا ہے، اب کشمیر ایکٹیویٹ ہو گیا پولیٹیکلی انسٹیبل کے حوالے سے، باہر سے جو ہے وہ انڈیا تیار بیٹھا ہوا، افغانستان جو ہے انہوں نے تو ڈی این اے ملا دیا انڈیا کے ساتھ، ادھر سے ایران جو ہے وہ بالکل ایک امریکہ کے ساتھ انگیج ہے. تو یہ اندر جو کرتا دھرتا ہے ہمارے یا سوچنے سمجھنے والے ہیں، تو وہ کیا پالیسی بناتے ہیں یہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی. کہ یا تو یہاں پہ ہمارے یہاں لوگ جو ہیں وہی اتنے ان کو بولنے کا شوق ہے یا غلط بولتے ہیں، یا جو پالیسی بنانے والے ہیں ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ لوگوں سے کس طریقے سے ڈیل کرنا. خیر، لوگ تو غلط بولتے ہی ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان غلط نہیں بولا کرتے.
تو بہت تول کے ناپ کے سوچ کے سمجھ کے پھر بولتے تو ہیں. کون بلوا رہا ہے ان کو؟ تو یہ اصل مسئلہ تو کوئی شاید متابہ کو پتا ہو کہ جی اس بحر کی تہ میں کیا ہے. نہیں بیر کی طے کا تو خیر جو ہے پتہ ظاہر ہے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تیرے محیط میں کہیں گوہر زندگی نہیں، ڈھونڈ چکا میں موج موج، دیکھ چکا صدف صدف. ایک بات تو طے ہوگی. تو اب پرابلم یہ ہے کہ جو سسٹم ہے نا اس وقت پاکستان میں، جسے ہم ہائبرڈ رجیم سسٹم کہہ رہے ہیں، ہاں اس میں پرابلم سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ بظاہر جمہوریت ہے، لیکن اس کی تہ میں جو ہے وہ ایک فستائیت ہے. آمریت کا وہ پورا ماڈل ہے، اور ورک کیا کر رہا ہے یہ کسی کو بھی پتہ نہیں ہے، چیزیں کہاں جا رہی ہیں. ایک اچھی بات وہ یہ کہ وہ انڈیا والے ببل کی دوبارہ آپ آ جائیں اس کے اوپر، کہ انڈیا بھی جب آیا تھا تو وہ وشو گرو اور وہ سارے رائزنگ انڈیا، یہی چیز ہمارے ہاں بھی ایسے ہی ہے. پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، JF-17 جو ہے نا، ہم دنیا میں گاک لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں. امریکہ اور ایران کی ڈیل ہوتی ہے تو ہم جو ہے اس کے ثالث ہم ہوتے ہیں، بینیفیشری ہوں گے. وہ آگے جو ہے نا سعودیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے، کویت کے ساتھ ہونے والا ہے، قطر بھی تیار ہے، کہ اسلامی نیٹو بھی بنا رہے ہیں. یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو گھریلو معاملات ہیں نا اس کے اوپر پتہ نہیں توجہ نہیں ہے، یا ان کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے. وہ ایک شاعر تھے انڈیا کے، دلی کے، خاور دہلوی صاحب، تو ان کا ایک شعر تھا کہ ہم سے جب حل نہ ہوئے اپنے ذاتی مسئلے تو ہم نے پھر حل کیے آفاقی مسئلے. تو یہاں پہ بھی معاملات ایسے ہی ہیں کہ ملک کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کو حل نہیں کیا جا رہا. اب بیوروکریسی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس کے جو مراعات ہیں، اور اس کا ابھی پھر انہیں ایک بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کہ ملک کے اندر بڑے انہوں نے خدمت کی ہے، جو ایک مہینے کا جو ہے انہیں ایک ایکسٹرا بونس دیا گیا کہ بجٹ میں فلاں فلاں محکموں نے اچھی کارکردگی دکھائی تھی تو انہیں وہ بجٹ پھر جو ہے وہ 150% کسی کو الاؤنس دے دیا، کسی کو 200% الاؤنس دے دیا، کسی کو 300% سے بھی اوپر جا چکے ہیں. باقی جو عیاشیاں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں جو ان کو دی جا رہی ہیں. سیاست میں بھی اسی طرح نوازا جا رہا ہے لوگوں کو، مطلب پورے کا پورا سسٹم جیسے ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے اوپر اپنی جگہ پہ، چونکہ ماضی کی بھی ہماری روایات یہی رہی ہیں، کوئی اس دفعہ تبدیلی نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے MQM کو جتوایا گیا کراچی سے، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ آپ جس کے تیسرے نمبر پہ بھی ووٹ نہیں ہو تو اس کو آپ سیٹس جو ہے اناؤنس کر کے دے دیں. پیپلز پارٹی کو مختلف حلقوں کے اندر جس طریقے سے دی گئی، پھر یہ سارا سسٹم بنایا گیا، تو اس سسٹم کے اندر کوئی چیز بھی چل نہیں رہی، کوئی چیز بھی پراپرلی ورک کرنا، کوئی کل پرزا جو ہے پوری مشین کا وہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں، ہر ایک اپنی جگہ پہ لڑکھڑائی رہا ہے. تو اب وہاں پہ فرسٹریشن کے ڈفرینٹ لیول ہیں، اور خصوصاً وہ لوگ کہ جن تک اس کے جو ہے نا ثمرات نہیں پہنچ رہے، تو وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ فیل کرتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی. مطلب میں کہوں کہ اسد بھائی کے پاس کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، گل پھینکے اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ برانداز چمن کچھ تو ادھر بھی. تو یہ جو چیز ہے یہ ہو رہی ہے. اور پھر ایسا لگ رہا ہے ایک اور چیز جو میں اس کو مطلب سمجھ رہا ہوں کہ شاید یہ ہمارے لیے بڑی نقصان دہ ہے، کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ موجودہ جو بھی مقتدرہ ہے، جو لوگ اس سے ہم آہنگ ہیں، ان کے لیے تو ہر چیز جائز بھی ہے، کھلی ہوئی بھی ہے، ان کے لیے ہر سہولت میسر ہے، اور جو لوگ ان سے ہم آہنگ نہیں ہیں ان کو دیوار سے لگانے کی پوری کوشش دانستہ یا نادانستہ کی جا رہی ہے. تو اس کا رد عمل بھی جو ہے نا اپنی جگہ پہ موجود ہے. یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جنہوں نے مل کے یہاں پہ کر دیا گیا ہے. اب اور پھر ایک اور آخری بات میں اس میں یہ کہوں کہ آپ نے جیسے ہندوستان کی بات کر رہے تھے آپ، تو میں اس کو ایک اور نظریے سے بھی دیکھ رہا تھا کہ جب
ہم نے ایک جملہ جو ہے نا اکثر پڑھا تھا کہ بدترین جمہوریت بھی بہترین جمہوریت سے بہت بہتر ہوتی ہے، بہترین آمریت سے. بہترین آمریت سے بہت بہتر ہوتی ہے. تو یہ چیز ہمیں ہندوستان کے تناظر میں نظر آئی. دیکھیں ایک وہ دشمنی کی ایک جو ہے نا اینک کو ایک سائڈ پہ رکھ کے ذرا تھوڑی دیر کے لیے اس کو دیکھیں کہ وہاں پہ اتنے بڑے پیمانے، آپ نے کہا کہ وہاں پہ جو ہے نا وہ ہوا کیا کہتے ہیں لوگوں نے مار کھائی، لیکن صرف مار ہی نہیں کھائی، ریئیکٹ بھی ہوا وہاں پہ مختلف جگہ پہ. مطلب ان کے مطابق جو ہے نا وہ 400 سے زیادہ گاڑیاں ٹوٹی ہیں وہاں پہ پولیس کی، زخمی ہوئے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں، جو ان کے سرکاری رپورٹس ہیں کہ اتنے لوگ جو ہے نا ان کے سیکورٹی اہلکار زخمی ہوئے ہیں. اچھا پھر اس کے علاوہ جو راستے آج کتنے دن ہو گئے تھے وہاں پہ مسلسل بند تھے، اور کس جگہ پہ بند تھے؟ ان کی پارلیمنٹ کے سامنے، اور جہاں پہ ان کا سول سیکریٹریٹ ہے جو پرائم لوکیشن ہے جہاں پہ پورا نظام حکومت چلتا ہے، وہاں کے سارے راستے جسے وہ سنسد مرگ کہتے ہیں، وہ پورا کوریڈور جیسے ہمارے یہاں ریڈ زون ہے، وہ پورے کا پورا بند رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کاکروچ جنتا پارٹی کو کلعدم نہیں قرار دیا انہوں نے. وہاں پہ انہوں نے دہشت گردی کے کوئی قوانین جو ہے وہ لاگو نہیں کیے، وہاں پہ گولی نہیں چلی، ٹیئر گیس اور لاٹھی سے آگے کی کوئی بات وہاں پہ یعنی آپ نہیں یہ ہوئی کہنا ہے. چاہتے ہیں کہ ہماری حکومت سے کم از کم مودی سرکار بہتر نہیں کرتی. ہاں میں اس لحاظ سے یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بالکل ببانگ دوہل یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس چیز سے سیکھنا اور چاہیے. ہماری آمریت سے جو ہے نا ہندوتوا کی آمریت ہلکی ہے. ہاں ان کی اس لحاظ سے، اس لیے کہ بہرحال لحاظ تو ایک یہی ہوتا ہے نا، نہیں اور آمریت اور کہاں سے نہیں خالد صاحب، مسئلہ یہ ہے نا کہ دیکھیں ہندوستان میں جمہوریت کا ایک تسلسل تو رہا ہے نا. یہ ساری جو بات ہمارے کی ہے نا یہ سرکاری سچ پہ بلڈ کی ہے، اس کی کوئی ویڈیو نہیں ہے. یہ نہیں ویڈیوز بھی ہیں، کسی تقریبی کاروائی نہیں ویڈیوز بھی ہیں، ویڈیوز بھی ہیں خالد صاحب. دیکھیں مسئلہ، اچھا میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، چلیں آپ یہ اس کے اوپر چلیں وہ کر لیتے. ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں بھی کیا احتجاج جو کرنے لوگ نکلتے ہیں وہ سارے جو متشدد ہوتے ہیں؟ ایسا نہیں ہوتا. مطلب میں آپ کو بتاؤں یہ جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، میں جیو میں جاب کرتا تھا، جیو کی چھت پہ ہم کھڑے تھے، یہ تھا وہ خاکے جب بنے تھے توہین رسالت والے فرانس میں، چارلی ہیبڈو ایک میگزین تھا اس کے اندر. یہاں سے ایک بہت بڑا جلوس جو ہے آ رہا تھا، مختلف مساجد سے، جمعے کا دن تھا اور وہاں سے یہ آگے جو ہے نا اس کو بند کیا ہوا تھا. اچھا وہ جلوس آیا وہاں سے پیچھے سے چلتا، وہ ہم چھت پہ کھڑے ہوئے ہم اسے ریکارڈ کر رہے تھے. ہوا یہ کہ اس جلوس یہاں پہ پہنچا، آگے کنٹینر تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں. ان میں سے کچھ لوگ جو ہے نا کنٹینرز کے اوپر چڑھے، اوپر چڑھ کے انہوں نے پتھر مارے. دوسری طرف جو ہے نا وہ پولیس تھی، وہ دوسری طرف کھڑی تھی، انہوں نے پتھر مارنا شروع کیے کنٹینرز کے اوپر سے. دوسری طرف چھلانگے لگا کے نیچے اتر گئے، ادھر سے ٹیئر گیس کی شیلنگ شروع ہو گئی. یہاں سے لوگ بکھر گئے، وہ درمیان میں جو راستے بنائے تھے پولیس اندر آئی، انہوں نے لوگوں کو پکڑنا شروع کیا، وہاں سے کیا. اچھا ہم چونکہ اوپر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہ جو لوگ کود کے گئے تھے وہ جا کے وہاں پہ سائڈ پہ بیٹھ کے، تو ان کے لیے گاڑی آئی، انہوں نے کھانا لگایا اور وہاں پہ بیٹھ کے وہ کھانا کھا رہے ہیں، پولیس اس طرح کر رہی ہے. اب یہ جو ہے نا ہمارے ہاں، بس اس کو یاد رکھنا چاہیے، یہ طریقہ ہمارے یہاں نہیں، ہر جگہ یہ ہوتا ہے. نہیں میں یہی چیز کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز وہاں پہ بھی جو ویڈیوز تھی اس کے اوپر بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پولیس کے اپنے لوگ ہیں، اور یہ ہر جگہ پہ یہی ہوتا ہے. تشدد جو کیا جاتا ہے، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یہ طے کر کے نہیں آتی کہ فضل الرحمان لے کے آئے تھے دھرنا، جی یہاں پہ بیٹھے رہے، اس کے اندر ایک کوشش بھی ہوئی تھی اسی طرح کی، انہوں نے وہ بندے پکڑ لیے تھے اور پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دیے تھے. ایسا یہ آپ کے پاس یہ استعداد ہونی چاہیے. اصل میں جو سڑک پہ آیا ہے نا، تو اس طرح کی تخریب کاری کو روکنا اس کی ذمہ داری میں شامل ہو جاتا ہے. پولیس کی ذمہ داری بھی ہے، لیکن وہ تو یہ کوشش کرے گی کہ آپ تخریب کاری پر آئیں. انتظامیہ کی کوشش یہ ہوگی تاکہ آپ کے اوپر وہ سارے الزامات لگیں. یہاں آپ کی طاقت اصل میں یہ ہے، نظم کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر اتنے منظم لوگ موجود ہوں کہ جو ایسے تخریب کاروں کو پکڑ سکیں. اور یہ مولانا فضل الرحمان نے یہاں اسی اسلام آباد میں کر کے دکھایا. نہیں دیکھیں خالد صاحب، میں پھر آپ سے کہ دو چیزوں میں فرق ہے، لیکن ہم اصل میں اس کو پھر کبھی کر لیتے ہیں. میرا خیال ہے میں صرف ایک بات کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت یا جماعت اسلامی آئے گی تو وہ یہ کام کر سکتی ہے، لیکن کاکروچ جنتا پارٹی جو ہے جو ایک مہینہ پہلے بنی ہے اور اس میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون بندہ ہے، وہاں پہ کام نہیں کر سکتی نا جی، تو اس کو پھر یہ اجازت بھی نہیں دی جا سکتی.
لیکن دی گئی نا نہیں، نہیں، خالد صاحب ان کے نہیں، مطالبات بھی نہیں، منظور کر ابھی- لیے گئے. سر جی ابھی اس پہ سارے مقدمے قائم ہو سکتے ہیں، یہ سارے الزام ان پہ لگے گا. قانون یہی کہے گا کہ جس نے مظاہرہ کیا ہے، جس نے کال کی ہے، اس کے ذمے امن قائم رکھنا. میں اگر یہ وہاں پہ بدامنی ہوئی ہے، کوئی چیزیں املاک نظر آتش کی گئی ہیں، توڑ پھوڑ ہوا ہے، جس نے کال دی ہے وہ جو ہے نا ذمہ دار ہے. میں خالد صاحب یہی میرا عرض اور میرا سمپل جو ہے بات نا وہ اور اتنا اگر صحیح ہے. ریاست یہ نہیں کر رہی تو ناکام ریاست ہے. نہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ آج وہاں پہ ان کے مطالبات تو منظور کر لیے گئے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہوری رویہ یہی ہے کہ اس میں یہ میرا اس پہ اختلاف ہے. مودی کے بھی استعفے کا مطالبہ کیا تھا. کیا چیز نہیں وہ اس لحاظ سے تھا کہ اگر وہ نہیں دیتا تو پھر گورنمنٹ جو ہے نا وہ اسٹیپ ڈاؤن دوول کا بھی کیا تھا، دونوں کا کیا تھا. نہیں اجیت دوول تو خیر بالکل نہیں رہا کیا ہے. نہیں کسی اور نے مطلب دیکھیں جو مرکزی اسٹیپ پھر وہی ہے کہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی بھی کھڑا ہو کے بیان دے سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ، لیکن جو ان کا مرکزی اسٹیج تھا انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر اس کا استعفیٰ نہیں ہوگا، وزیر تعلیم استعفیٰ نہیں دیتا تو پھر بات جو ہے پوری حکومت کی جو ہے نا سٹیپ ڈاؤن کے اوپر چلی جائے گی. یہ ان کا تھا. بہرحال میں اس چیز کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وہ بنیادی جمہوری رویہ جو وہاں ہمیں نظر آیا ہے کہ جہاں پہ ہوا تو حکومت چاہتی تو وہاں پہ اس چیز کو کر سکتی. حکومت کی بلیک میل، اس کو بلیک میلنگ میں آئی، اپنے ناجائز عمل کے نتیجے میں بلیک میلنگ میں آئی ہے. یہ اس کی سیاسی سودے بازی ہے، یہ جمہوری رویہ نہیں ہے. جمہوری رویہ وہی ہے کہ جب جہاں غیر لا قانونیت ہوئی ہے اس پر جو ہے نا قانون کی عملداری ہو، یہ جمہوری رویہ ہے. قانون کو کمپرومائز کرنا یہ کوئی جمہوری رویہ نہیں ہے. یہ دوسری اپنے سے طاقتور فستائیت کو قبول کرنا ہے یا اس کے ہاتھوں بلیک میل ہونا ہے. دیکھیں پھر اب یہ خیر موضوع کچھ اور ہے. جب کسی نے بھی قانون ہاتھ میں لیا تو فستائیت کس کو کہتے ہیں؟ نہیں فستائیت کہتے ہیں کسی کو ہیں جو کسی قانون کی رعایت نہ کرے. خالد صاحب میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت اگر قانون توڑتی ہے تو فستائیت ہے، تو اگر کوئی عوامی پارٹی توڑتی ہے تو وہ جمہوریت ہے. نہیں قانون میں پھر آپ سے عرض میری یہ ہے کہ دیکھیں آپ جب یہ ہو رہا ہے، آپ یہاں مظاہرہ کر رہے ہیں اپارا چوک میں، ٹھیک ہے، بلو ایریا میں آ کے توڑ پھوڑ ہوتی ہے اور حکومت کہتی ہے کہ جناب یہ ان کے لوگ تھے جنہوں نے آ کے کیا، فرار ہو گئے یہاں سے. ہم تو یہ کھڑے ہیں. تو یہی تو بات آپ کی بات جمہوری رویہ یہی ہے سر کہ نہیں پہ کھڑے ہو کے کہوں دیکھا میرے شیروں نے آپ پارا میں آگ لگائی ہے، اس کے بعد جب مجھے پکڑے گردن سے میں کہوں وہ میرے شیر نہیں میرے گیدڑ تھے. نہیں خالد صاحب اگر تو دیکھیں اس نے ایکسپٹ کیا ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن ایکسپٹ نہیں کیا جاتا. یہ جن کی آپ وکالت کر رہے ہیں وہ کرتے ہیں، انہوں نے نہ کیا ہوگا. اصل بات یہ ہے. اب آ جائیں مولانا فضل الرحمان کی بات ہو رہی تھی. جی میرے جو بات ہے نا کہ ایک بات تو وہی ہے کہ بھائی جو متابعی نے کہی ہے کہ کچھ کی طرف تو اس نظام کے اثرات جا رہے ہیں، کچھ کی طرف نہیں جا رہے ہیں. آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کاؤنٹ کریں تو آپ کی بہت بڑی نادانی ہے، نہ سمجھیے. یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جس کو آپ غیر جمہوری رویے کہتے ہیں نا. پرویز مشرف کا جو دور ہے نا اس سے بڑھ کر فستائی نظام کوئی بھی نہیں تھا مذہبی حلقوں کے لیے. لال مسجد کے آپریشن ہوئے، سوات میں آپریشن ہوا، سارے جو وزیرستان میں آپریشن ہوا، امریکہ کا ساتھ دیا گیا. جو طالبان گورنمنٹ تھی اس کے اوپر 58,000 حملے جو ہے نا پاکستان سے فیسیلیٹیٹ کیے گئے. یہ کرگل کے اوپر چڑھ کے تو وہ شہید لینے سے انکار کیا. یہ پرویز مشرف ہے جس نے شہید لینے سے انکار کیا تھا. اس پرویز مشرف کے سب سے بڑے حمایتی مولانا فضل الرحمان تھے، آخر دم تک رہے ہیں. یہاں تک بھی رہے کہ جب نواز شریف نے لانگ مارچ نکالا تھا، یاد ہے آپ کو، وہ جو لاہور سے نکلے تھے تو شیخ پورہ میں آ کے وہ ہو گیا تھا. اس دن جب وہ لاہور سے چلا تھا، افتخار چودھری کے دور کی بات، افتخار چودھری کے دور کی بات ہے، جب وہ لانگ مارچ لاہور سے چلا تھا تو کامران خان کا پروگرام جو جیو پہ آیا کرتا تھا، کیا نام تھا اس کا؟ آج کامران خان، آج کامران خان کے ساتھ. تو اس نے لائن پہ لیا تھا مولانا کو. مولانا نے اس وقت بھی دھمکی دی تھی کہ اگر یہ جو ہے نا اس طرح کے جتھے نکال کر ریاست کو جو ہے نا وہ کیا گیا تو جتھے اور بھی نکال سکتے ہیں، پھر ریاست نہیں چل سکتی. ٹھیک ہے، آخری دم تک وہ اسی مشن کا حصہ رہے جو پرویز مشرف کا تھا. اسے انہوں نے وردی کے ساتھ صدر قبول کیا، اسے LFO کیا تھا، LFO ہی تھا، وہ کر کے دیا. یعنی یہ کہ جو اس نے 1999 میں غیر آئینی قدم اٹھایا تھا اس کو آئینی تحفظ دینے میں مولانا
शरीक शामिल थे। उन्होंने अपना हिस्सा के पी के में भी वसूल किया, कश्मीर कमेटी के जना वो चेयरमैन भी रहे। क्या जो है ना, कौन सी एंटी स्टैब्लिशमेंट वो उनकी रही है एक दौर, MRD में ज़ियाउल हक के दौर में वो थे, परवेज मुशर्रफ के दौर में वो फुल फ्लेज जो है ना वो प्रो स्टैब्लिशमेंट थे। प्रो का लफ्ज भी हल्का ही है, बल्कि मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयत बादजी, मन दीगरम तू दीगरी, ये इस शान के साथ रहे हैं। और अब मसला ये है कि ये जो नया सेटअप में, मतलब जो प्रोजेक्ट इमरान खान था उसके वो मुखालिफ थे। क्यों? उसमें उनका कोई हिस्सा नहीं था, सिफर हिस्सा था। थे बहुत मुदब्बर सियासतदान, लिहाजा उन्होंने उस, यानी जो ही वो असेंबली बनी थी परवेज इमरान खान वाली, उन्होंने ये सबको कहा था कि बाइकाट करो, इससे इस्तीफे दो। नून लीग ने नहीं दिए, पीपल पार्टी ने नहीं दिए, ये मौलाना का उनसे इख्तिलाफ हो गया था। लेकिन मौलाना ने उसी वक्त से मजामत शुरू कर दी थी, बड़े बड़े जलसे, कराची में जलसा, कोयटा में जलसा। क्यों भाई, बता भाई, ऐसा ही था ना? तो वो प्रोजेक्ट इमरान खान के खिलाफ थे, उसमें वो शामिल नहीं थे, वो बाजवा ने उनको निकाल दिया था। ये बहुत हैरत की बात थी कि जो इतना एस्टेब्लिशमेंट के करीब रहे हों, उनको बाजवा ने अपने अगले प्रोजेक्ट में शामिल ही नहीं किया था। इससे पता लगता था कि बाजवा का कोई बहुत ही गैर मामूली प्रोजेक्ट है ये, नहीं तो मौलाना उसका हिस्सा होते। हाँ, उसमें किसी स्टेज पे कोई ऐसा प्लान लगता था जिसमें मौलाना फिट नहीं आते थे। सही। ठीक है, तो उन्हें बाहर रखा गया और मौलाना ने उसी वक्त मजामत शुरू कर दी। और ये जो PDF था, ये जो अब क्या PDM, इन्होंने जो वो जिसे वो रजीम चेंज कहते हैं, तो उसमें भी मौलाना आगे से लीड कर रहे थे ही मौलाना। मजामत तो सारी, ये आखिरी मौके पे भी जज जब वो करने लगे थे, अदालत लगा के सब उलटने लगे थे, तो ना पीपल पार्टी में जान थी, ना नून लीग में जान थी, ये मौलाना लेके आए थे, ना यहाँ पे बंदे इकट्ठे कर लिए थे। तो वो जजों की आवाज उखड़ गई, तो किसने उखाड़ी थी? मौलाना ने उखाड़ी। अब जब वो समर समेटने का मौका आया तो मौलाना फिर नहीं। अब ये मुझे नहीं पता कि उनके साथ ये हाथ किसने किया, मौजूदा रजीम ने किया या इस मौजूदा रजीम के खास बंदे ने किया जो कहीं इधर बैठा करता था आपके इस्लामाबाद में, अब नहीं होते वहां पे उस ऑफिस में, या उसने किया। ठीक है ना, वो कहते ना हाफिज का हलवा। तो मैंने किसी को लिखा, मैंने कहा यार ये हलवा बनाते बनाते खीर बन गई है तो ये मालिक की मर्जी खीर पकवाने की थी या वो बावर्ची कोई डंडी मार गया है? तो उसने मुड़ के लिखा बावर्ची नालायक है। ठीक है, लेकिन आज समझ में आता है नहीं, वो नालायक नहीं था, उसने डंडी ही मारी थी। मौलाना बाहर हो गए, ना वो के PK में उन्हें कोई हिस्सा मिला, ना वो जो है ना मरकज में कोई हिस्सा मिला। अब वो के उधर वो जो था गिलगित में भी कुछ नहीं मिला, अब शायद कश्मीर में भी कुछ नहीं मिलने की तवक्को। वहां पे उन्होंने बंदे शायद 2 खड़े किए, कितने खड़े किए? 1 या 2 बंदे खड़े किए। कुछ इनका तो वो इत्तेहाद भी हुआ है किसी से, PPP से जी, PPP से इत्तेहाद है। तो मौलाना की नाराजगी हुकूमत के साथ नहीं है, पहली बात तो ये तय हो गई। मौलाना की सारी नाराजगी स्टैब्लिशमेंट के साथ है, और स्टैब्लिशमेंट के साथ नहीं, मैं बता रहा हूं कि पहले क्या थे तो अब क्या है। जो हुआ है ना, यानी ये उनकी फ्रस्ट्रेशन थी जिसके नतीजे में वो हो गया। ये अब आगे मेरे हिसाब में हादसा है। मौलाना कह कुछ रहे थे, निकल कुछ गया। वो शोधा वाली जो बात हुई है ना, वो ये नहीं कहना चाह रहे थे। वो जो कहना चाह रहे थे वो सिर्फ इतना था कि तुम इन शहीदों के नाम पर अपनी दुकान न चलाओ। क्या वो ये गए कि भाई तुमने शहीद होते हो तो क्या हमारे ऊपर एहसान करते हो, तनख्वाह लेते हो शहीदों ने। अब ये अगर आप उसे आज भी उस तकरीर को सुने ना, वो जो उन्होंने बना के लाए थे ना, वो इसके लिए बना के लाए थे। जो जुमला निकला वो जाहिर है वो, और फिर ऊपर से यार लोग उन्होंने वो वाला हिस्सा काटा और चल सो चल, वो मशहूर हो गए। अब इसका जो रिएक्शन आया ना, वो भी ओवर रिएक्ट था जो किया गया, और घटिया तरीके से किया गया। यानी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो उन्होंने अपने छोड़े ना कुत्ते मौलाना के ऊपर। अब मौलाना ने फिर उससे, खैर JUI वालों ने भी बताया कि हम भी इमरान खान के लाडलू से कम नहीं हैं, बल्कि 2 हाथ उनसे आगे ही हैं।
وہ تو اتنے فصیح و بلیغ بھی نہیں ہے، ہم نے تو 14 علوم حاصل کیے فصاحت و بلاغت جب اس پہ بھی آئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کسی سے پیچھے نہیں رہیں گے، اور ثابت کیا کہ پیچھے نہیں ہیں. تو یہ اب اصل میں ایک چین ریئیکشن یہاں سے شروع ہو گیا، اور پھر مولانا بھی پیچھے ہٹنے کے قابل نہیں رہے. مطلب اس بیان کو بڑے آسانی کے ساتھ وہ موڑ سکتے تھے، اور جسٹیفیکیشن ان کی ٹھیک بھی ہوتی، لیکن یہ جو ہائپ کریٹ ہو گئی نا، اس کے بعد کوئی ان میں غصہ بھی آ گیا ہوگا، ریئیکشن بھی آ گیا ہوگا، کچھ یہ جو اپنے لوگوں نے وہ کر لیا، تو اب وہ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس دلدل میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں. تو جب ایسا ہوتا ہے نا، تو پھر میرا تو خیال یہ ہوتا ہے کہ جی بھائی یہ اب منصوبہ کسی اور کا چل پڑا ہے، نہ یہ اب نہ اس کے بس میں رہا ہے نہ اس کے بس میں رہا ہے. اب یہ حالات ہیں جدھر دونوں کو لے کے جائیں گے، اور ظاہر ہے بہرحال اگر یہ ٹکراؤ ہوتا ہے ملک کے لیے تو نقصان دہ ہے، لیکن طاقتور مولانا سے زیادہ طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے. خالد صاحب مسئلہ میں تھوڑا سا اس میں اور چیز کہوں گا کہ اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ہمارے جو ذمہ داران ہیں انہیں بھی سوچنا پڑے گا کہ ان کی طاقت کا بمبا ہے کیا. ٹھیک ہے نا، کہ آپ سوسائٹی کے سارے سیگمنٹس کے اگر جو ہے نا وہ کر لیں، سب سے لڑ پڑیں، اور آخر میں آپ کا پورا جو ہے وہ ایک بات جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں، یہ سارے مل کے نا، سارے ان کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا بال بیکا کر سکے. کیوں؟ یہ ایک بھی سیاسی پارٹی والے نہیں ہیں، یہ سب یہ خود اسٹیبلشڈ ہیں، اپنی پارٹی کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہیں. ایسے ہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کو مسئلہ کب آئے گا؟ جب خارجی دباؤ آئے گا. میں نہیں، اس وقت قوم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس وقت اس کے ساتھ یہ نہیں کھڑے ہوں گے. میں خالد صاحب یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ یہ بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو مینج کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ان کو ایلیمنیٹ کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی اس قسم کا کام کرتے ہیں تو اس کے بعد ایک پورا سیگمنٹ آف سوسائٹی کو آپ اپنے سے دور ہی نہیں کرتے بلکہ اپنے مقابل لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. اور جب آپ ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے ساتھ یہ کام کرتے چلے جاتے ہیں تو آپ کی اپنی بنیادیں اتنی کمزور ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ خود سے بیٹھ جاتے ہیں، جو ہے نا آپ کھڑے رہنے کی پوزیشن میں نہیں رہتے. اصل میں بات بالکل آپ کی 100% ٹھیک ہے، لیکن ہم مولانا کی بات کر رہے ہیں، ذرا ذہن میں میری بات کو لے کے جائیں، ان کی بات کر رہے ہیں. وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کا نقصان کتنا ہے اس کو دیکھنے کی بات ہے. پہلی بات یہ جو میں نے ابھی پچھلے جو پرویز مشرف کے دور میں اسٹیبلشمنٹ نے جو کچھ بھی کیا مذہبی طبقے کے ساتھ، اور خاص طور پہ دیوبند کے ساتھ، صحیح سیدھی بات، پٹھانوں کے ساتھ اور دیوبند کے ساتھ، اور وہ بدقسمتی سے دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں موسٹلی. لیکن یہ کہ بہت سے پنجابی بھی اس لپیٹے میں آئے، سندھی بھی آئے. تو وہ تو بالکل فوکسڈ ہو کے ایک مسلک کو نشانہ بنانے والا عمل تھا جو پرویز مشرف کے دور میں کیا گیا. اور دوسری طرف بھی جو ہے نا وہ آپ کو پتہ ہی ہے، جی بالکل مسلک کی تلوار چلائی گئی، یعنی جن کی حمایت لی گئی، جن کی سپورٹ لی گئی، میڈیا میں جن سے بیانیے بنوائے گئے، وہ بھی تو کسی مسلک کے تھے. ظاہر ہے بالکل ایسے ہی. یہ جو جن کو آپ بھگتنا پڑ رہا ہے لبیک، یہ کس کے خلاف کھڑے کیے گئے تھے اور کس نے کھڑے کیے تھے؟ بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ تو بالکل ٹارگٹ کر کے دیوبند کو سارا کام کیا گیا تھا. ان میں سے جن کے اندر کوئی وہ والا وائرس تھا نا، وہ تو پہلے ہی اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور وہ اس ایکسٹریم پہ چلے گئے. کوئی TTP بن گیا، کوئی جا کے افغانستان میں آباد ہو گیا، کوئی ملک چھوڑ گیا. ٹھیک ہے. کوئی ایک وہ خاص جو وہ ہمارے اور بھی کچھ اس طرح کے ایلیمنٹس ہیں جو وہ ادھر ہو گیا. مولانا کے ساتھ کون رہ گیا؟ مولانا کس کی نمائندگی کرتے ہیں؟ مدارس کے. مدارس کی بھی سارے مدارس کی نہیں کرتے، نہیں سارے کی تو نہیں ہے لیکن میجورٹی کی کرتے ہیں. دیوبند کے ایک خاص، یعنی وہ اصل میں اس میں بھی جو یہ جو اشرفی گروپ ہے نا، نہیں اشرفی گروپ بھی ہے، وہ کراچی والے جو ہے مولانا مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں، ان کا اپنا وہ ہے، وہ تو بالکل علیحدہ ہو گیا نا. لیکن یہ کہ جو پہلے سے بھی چلا آ رہا دیوبند ہے نا، جو جس میں خاص طور پہ یہ تبلیغی جماعت ہے، یا مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے معتقدین میں سے جو لوگ ہیں، وہ مولانا کے ساتھ تعاون ضرور کرتے ہیں، لیکن وہ کوئی دل و جان والی معاملہ نہیں ہے جو وہ ہر پکار پہ. میں اصل میں اور بات کہنا چاہ رہا ہوں، میں وہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہر اسٹیبلش ادارہ آتا ہے، تبھی تو وہ اسٹیبلش ہوا ہے. تو یہ مدارس بھی اسٹیبلشڈ ادارے ہیں، یہ اگینسٹ نہیں جا سکتے. تو مولانا بیسیکلی ان کے ریپریزنٹیٹیو ہیں.
جن کے پہلے ہی سٹیکس ہیں اس سسٹم کے اندر. نا اس میں تو کوئی شک نہیں. مولانا سسٹم توڑنے کی طرف تو نہیں جا سکتے سارے جناب. اس کے بعد زمین پہ آ رہیں گے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, تو مولانا کے ساتھ وہ کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ عنصر نہیں ہے. ہاں, جماعت ان کی ایک بڑی مضبوط پارٹی ہے, اور وہ تقریباً آپ کہنے ہو سکتا ہے ایسے 1,00,000 2,00,000 جو ہے نا وہ لوگ ہوں پورے پاکستان میں کہ جن کو یعنی جو نظم و نسق کے پابند ہوں. قربانی وہ کتنا دے سکتے ہیں میں وہ نہیں جانتا, لیکن نظم و نسق کا پابند میں انہیں کہہ سکتا ہوں, جس میں وہ میں اصل میں اس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, وہ جو حرکت الانصار کیا نہیں وہ تو ان کی جو ہے وہ انصار جو ہے نا وہ ٹھیک ہے, وہ پیلے کپڑے پہننے والے وہ جو ان کے وہ باوردی جو لوگ ہوتے ہیں, تو مطلب وہ تو ان کی ایک جو ہے نا اسٹرینتھ ہے. باقی اس طرح کی کوئی منظم جماعت بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو عمران خان کے دور میں جو انہوں نے اینٹی عمران ایک سٹانس لیا تھا, اس پر بھی ان کے اندر سے بہت سے لوگ ناراض ہو کے ان سے علیحدہ ہو گئے تھے. مولانا شیرانی صاحب علیحدہ ہو گئے تھے, آپ کو پتہ ہے وہ جو جی شیرانی صاحب, دوسرے کوئٹہ والا تو بہت سارا کفایت اللہ صاحب تھے. نہیں, مفتی کفایت اللہ صاحب تو اب بھی ساتھی ہیں, لیکن کچھ ہے تھوڑا بہت کھٹپٹ. جی وہ تو خیر رہتی ہے, چونکہ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ خاندانی پارٹی ہو اسے میں. اب اس میں مسئلہ یہ کیسے چلتے ہیں ان کے ساتھ. سر جی, مولانا کے پاس اس جماعت کو چلانے کے لیے کوئی فنڈ چاہیے ہوتے ہیں یا نہیں چاہیے ہوتے؟ جی بالکل. ان میں سے ہمارے علماء تو چندے لیتے ہیں, دیتے تو نہیں ہیں. تو یہ جماعت کیسے چلتی ہے؟ یہ سارے جو فنڈز ہوتے ہیں نا, وہ چاہے وہ سینٹ کے ٹکٹ دے کے حاصل کیا گیا ہو, یا یہ کہ وہ جو کبھی وہ قذافی صاحب تو فوتی ہو گئے ہیں, چلو ان کی ایک لابنگ کا بھی ادھر سے بھی حصہ آتا تھا, قذافی فاؤنڈیشن, ہاں جی, وہ ادھر سے بھی آتا تھا. تو یہ کس کے پاس آتے تھے؟ یہ مولانا کے پاس آتے تھے. تو جیسے ٹکٹ مولانا صاحب نے دینا ہے, جیسے جو ہے نا وزارت مولانا صاحب نے دینی ہے, ایسے ہی جماعت کو چلانے کے لیے ساری فنڈنگ بھی مولانا صاحب کے پاس ہے. تو وہ اب سب نے ان کے ساتھ مل کے چلنا ہے. تو یہ تعلق کوئی نظریاتی, یعنی کہتے ہیں ہم نظریاتی ہیں, لیکن اصل میں جو آپ کے سامنے وہ کمزوری رکھنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے کہ یہ ایک اصل میں وسیع تر, اب وہ لفظ تو ٹھیک نہیں بنتا, لیکن یہ کہ وہ جیسے ٹریڈ یونین کا کنسپٹ نہیں ہوتا. جی ایسے ہی, یا آپ وہ ایک اور وہ جملہ بولا جاتا ہے نا کہ مشترکہ مفادات باہمی کی کونسل ہے نا, تو یہ اس طرح کا ایک سیاسی سیٹ اپ. ایسے ہی یہ سیاسی سیٹ اپ کوئی فی الواقع مزاحمت جو نہیں کر سکتا, یا لوگوں کے مسائل حل کرنے کا سیاسی سیٹ اپ نہیں ہے یہ. نہیں, وہ تو کہیں بھی نہیں ہے, بالکل ہی نہیں ہے. اب یہ جو مولانا کو اس میں لذت آ گئی ہے نا, وہ لذت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ سٹانس لے کے وہ تو حادثاتی طور پر ہے, لیکن انہیں نظر آیا کہ جناب میں اپنے سارے کھوئے ہوئے بیڑوں کو واپس اس سے جو ہے نا وہ سمیٹ سکتا ہوں. مولانا شیرانی بھی شاید واپس آ سکے ہیں, جو ٹی ٹی پی میں ناراض انارس ہیں ان کو بھی راضی کیا جا سکے, جو پی ٹی آئی کا جو اس طرح کا ایک سیگمنٹ ہے اس کو بھی اپنی طرف اٹریکٹ کیا جا سکے. تو جو اگلا نقشہ بننا ہے اس نقشے کے اندر میں تو فٹ ہو جاؤں گا. اچھی خاصی اگر میری پولیٹیکل سٹرینتھ بن گئی تو پھر میری وہ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹی ٹی پی راضی ہو جائے گی اس چیز کے اوپر, ہو سکتا ہے کہ ہو جائے. دیکھیں ان سے جان کا خطرہ ہے, مولانا کہیں جا کے جلسہ کریں دھماکے ہوتے ہیں, یہی اگر وہ صرف لا تعلق ہی ہو جائیں تو بہت بڑی کامیابی ہے. اگر مولانا کو اگر کے پی مل جائے اور ٹی ٹی پی نیوٹرلائز ہو جائے تو مولانا اس حصے پہ کفایت کریں گے. ہو بہت بڑا حصہ ہے, تھوڑا تو نہیں ہے. این ایف سی ایوارڈ میں کے پی کے بہت بڑا. دیکھیں نا ابھی ایک بات میری سنیں, یہی سارا سیٹ اپ تھا, یہی رجیم تھی, سب کچھ یہی تھا. جو عبوری دور تھا جو 2 سال چل گیا, جو 3 مہینے چلنا چاہیے تھا 2 سال چل گیا, اس میں کے پی کا گورنر کون لگایا تھا؟ کس کے حصے میں آیا تھا؟ مولانا کے حصے میں آیا. تو ٹھیک تھا وہ سارا کچھ, اتنی سی بات پہ ٹھیک تھا. نہیں خالد صاحب, میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتے ہوئے میں تھوڑی سی مختلف بات کر رہا تھا. اصل میں ہم ایک ہی بات کرتے ہوئے شاید وہ اس کی فریکوینسی ہماری میچ نہیں کر رہی. میں ایک کارکن کے لیول پہ بات کر رہا تھا. دیکھیں ایک کارکن جو ہے نا اسے ان ساری چیزوں کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. وہ بیچارہ بڑا مخلص ہوتا ہے, بڑا معصوم ہوتا ہے, اس کا استحصال پارٹی بھی کر رہی ہوتی ہے, سارے بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جب اس قسم کی کنفرنٹریشن آتی ہے نا تو وہ بنیادی طور پہ لا تعلق ہوتا ہے ریاست سے.
اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے اسٹیبلشمنٹ جو کرتی ہے کہ لوگ ریاست کی اونرشپ سے لا تعلق ہو جاتے ہیں کہ یار ہمارا تو ہے ہی کچھ نہیں، اس نے تو یہ کر دیا. مطلب پرویز مشرف کے دور میں جتنی بڑی، لیکن جو اس کے بعد کے جتنے بھی اثرات ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہے، چاہے وہ بی ایل اے ہے، چاہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس دور میں جو پالیسیز اختیار کی گئی اس میں ایک عام آدمی جو ہے وہ ملک کی اونرشپ سے دور ہو گیا. اس نے نہیں کیا. مطلب میں یہاں پہ ہوں، یہاں پہ کوئی اگر بندہ باہر جو ہے وہ کچرا پھینکتا ہے تو میرا یہ کام بنتا ہے کہ میں اسے پکڑوں اور اسے کہوں بھائی یہاں پہ مت پھینکو، وہ ڈسٹ بن ہے، وہاں جا کے کرو. یہ ایک لوور لیول کی اونرشپ ہے. لیکن مجھے اس سے غرض نہیں، سرکاری کام ہے، دفاع کریں. مجھے جو ہے نا یہ چیز میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اس کا نقصان جو ہے نا وہ کر رہی ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات، نہیں میں اس بات کو بالکل 100% مانتے ہوئے اب آپ کے سامنے ایک بات رکھتا ہوں. ایک یہ ہم میں سے ہر بندہ نے ریاست کو ڈس اون کیا ہوا ہے، اور جب ہمیں کہیں بھی وہ موب سائیکی جو ہوتی ہے نا، جب ہمیں اپنے اصل جذبات کے اظہار کا موقع ملتا ہے تو ہم گاڑیاں جلا کے، کھمبے جلا کے، درخت جلا کے، چیزیں توڑ کے ثبوت دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ ریاست ہماری نہیں ہے. نہیں، یہ پرانا چلا آ رہا ہمارا وہ ہے، کیونکہ وہ چلیں اپنے بادشاہوں کو تو چھوڑیں، لیکن انگریز کے آنے کے بعد تو ریاست ہماری نہیں تھی. ایسے ہی انگریز کے خلاف سب سے زیادہ مزاحمت علماء نے کی، دینی طبقے نے کی، تو انہوں نے تو ریاست کو ڈس اون کر دیا، انگریز والی جو ریاست تھی. اب ان کی سمجھ کے مطابق جب انگریز واپس گیا ہے تو وہ کالے انگریزوں کو سپورٹ کر کے گیا ہے، تو انہوں نے ابھی بھی آن نہیں کیے. وہ خلیفہ تو نہیں بنے نا اس یہ میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں. جب پاکستان بن بھی گیا تھا تو جو یہاں پہ تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن کچھ تو وہ تھے جنہوں نے قائد اعظم کا ساتھ بھی دیا، کوئی شک نہیں ہے. لیکن وہ جس عام کارکن کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کا ریاست کے ساتھ تصور یہی ہے کہ یہ سارے وہ انگریزوں کے ہی بال بچے ہیں. ایک چھوٹے سے اسکول میں، پرائیویٹ اسکول میں ایک قاری صاحب رکھے ہوئے تھے، وہ تھے بھی بریلوی تھے، دیوبندی نہیں تھے. بریلوی زیادہ ریاست کو آن کرتے ہیں. تو وہ بچہ تھا میرا، وہ خیر اب تو یونیورسٹی میں ہے، تو اس نے آگے کہا جی وہ تو کہتے ہیں تم خنزیر ہو، بندر ہو. ٹھیک ہے. تو اب مجھے بڑی حیرت ہوئی، یار یہ کیا مطلب قاری صاحب کو کیا مسئلہ ہوا یہ بات کہنے کی. وہ انتظامیہ سے کہا بھی میں نے یار بچوں کو کوئی ناظرہ پڑھایا کر، کوئی عربی وغیرہ بھی ہو کچھ، یہ وہ تو وہ خیر انہوں نے رکھ لیے. قاضی صاحب نے یہ کام شروع کر دیا. تو وہ اندازہ یہ ہوا کہ جی بات یہ ہے کہ جو انگریزی پڑھتے ہیں، جو یہ دنیاوی علوم پڑھتے ہیں، تو یہ تو دنیا کمانے کے لیے پڑھتے ہیں، تو یہ تو خنزیر اور بندر ہیں. یہ اپروچ ہے. 1988 میں ابھی دیکھیں کوئی طالبان نہیں تھے، کوئی جہاد بھی نہیں تھا، کشمیر والا بھی 89 میں شروع ہوا، یہ کچھ بھی نہیں تھا. تو میں نیا دین کی طرف جو ہے وہ آیا تھا. تو رمضان تھا، 27ویں شب کو آپ کو پتہ ہے ہر مسجد میں تقریریں ہوتی ہیں. تو ایک ہمارے وہ گاؤں میں بھی مسجد تھی، اس میں بھی کوئی مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، میں بھی چلا گیا. تو مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے ممبر پر، تو انہوں نے جو ہے کہا نا کہ ایک آدمی نے خواب دیکھا، پھر یوں کر کے بیٹھ گئے، علامہ اقبال بن کے بیٹھ گئے. پھر اس نے کہا جی کہ ایک اسلام کا قلعہ ہوگا، یہ ہوگا. کیا قلعہ ہے اور کیا ہوا ہے، یعنی جو بکواس وہ کر سکتا تھا مولوی نے ساری کی ہے. اس طبقے نے دل و جان سے جو ہے نا، اصل میں ایک وہ آپ کا کوئی بھائی چلا گیا مدرسے میں پڑھ کے آ گیا، اس کا سوچ اور ہوگی، عام ہمارے اس سے چلے. ایک یہ ان کی وہ پیچھے جو سے جو روایت چلی آ رہی ہے، بیٹا بھی، باپ بھی، دادا بھی، سب وہ جو چلے آ رہی ہے، اس سوچ کے وہی مائنڈ سیٹ ہے جو انگریز کے دور میں تھا. ان کے لیے کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے حکومت کی سطح پہ، یہ ابھی وہی کنٹینیو کر رہے ہیں. تو اس لیے انہوں نے ریاست کو آن کیا ہوا بھی نہیں ہے. اور اندیشہ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے، کبھی خدا نہ خواستہ یہ ملک نہیں رہتا تو ان کی طرف سے تو بس ایک ہی بیان آنا ہے کہ ہمارے تو بزرگوں نے کبھی اسے تسلیم ہی نہیں کیا تھا. نہیں، یہ مائنڈ سیٹ ہے یا نہیں ہے؟ آپ نے بھی بھگتا ہوگا. میں نے تو 2-3 مثالیں دے کے آپ کے سامنے رکھ کر. تو اصل مسئلہ جو ہے نا ان کا، یعنی یہ کسی یعنی انڈیا سے جب مقابلہ آتا ہے نا تو وہ ہندو کی نفرت میں پھر پاکستان زندہ ہو جاتے ہیں، لیکن کسی محبت کی بنیاد پر پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق جو ہے نا وہ میں موجود نہیں پاتا. اور یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے. اور یہ مسئلہ صرف مذہبی طبقے کا نہیں ہے، سب کا بھی ہے. اس لیے کہ دیکھیں بنایا تھا ہم نے لا الہ الا اللہ کے لیے،
اصل جرم جو ہے وہ کیا ہے کہ لا الہ کی طرف ہم نے کوئی پیش قدمی ہی نہیں کی. تو دیکھیں عوام خاموش ضرور ہوتے ہیں, اندھے اور بہرے نہیں ہوتے ہیں. بعض ان کے وہ جو خاموشی ہوتی ہے اور جو ان کے ذہن میں پک رہا ہوتا ہے اس کا انہیں شعور بھی نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا عوام کا لانام. تو کیا جانور کے لاشعور میں کچھ نہیں ہوتا؟ وہ اپنے دوست دشمن کو نہیں پہچانتا. جو اسے گھاس ڈالتا ہے اسے پہچانتا ہے, جو اسے جو ہے نا سوٹی مارتا ہے اس کو بھی پہچانتا ہے, لیکن اس کا اسے شعور نہیں ہوتا, غیر شعوری طور پہ پہچانتا ہے. تو عوام غیر شعوری طور پر کوئی نہ کوئی تعلق یا انقطاع ان کے اندر موجود ہوتا ہے. تو ہماری عوام یہ سمجھتی ہے یہ حکمران ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ کوئی بھی ہو, پیپل پارٹی کا ہو, نون لیگ کا ہو, فوجی ہو, جو بھی ہو, یعنی ایک لاشعوری طور پر ان کے اندر بیٹھا ہوا یہ ہے کہ ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے, ان کی وفاداری کسی اور کے ساتھ ہے. اس کی وجہ سے ریاست کے ساتھ جو وہ تعلق بنتا ہے وہ بن ہی نہیں پاتا. ہمیں یہ بھی شعور نہیں ہے کہ ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم حکومت اور ریاست کو ایک ہی شے سمجھتے ہیں. اب تو یہ حالات ہیں, آپ کے کئی صافی دوست ہیں ایسے جن کو مطلب میں سنتا ہوں یا پڑھتا ہوں تو وہ ریاست بمانا فوج استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ فوج کو ریاست کہہ رہے ہوتے ہیں. انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ بھئی یہ تو ایک ریاست کے جو ہے نا وہ حکومت ہوتی ہے اس کا ایک محکمہ ہے, ادارہ بھی نہیں ہے وہ, تو ہم ادارہ کہتے ہیں اس کی انفلوئنس کی وجہ سے. اصل میں تو اگر ریاست کی سطح پہ آپ دیکھیں تو ایک محکمہ ہے. تو کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ جی لاشعوری طور پر ہماری عوام, اور یہی سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ ہم پاکستان کی وہ آئیڈینٹی نہیں بنا سکے, وہ شناخت نہیں پیدا کر سکے کہ جو ہر فرد جس شناخت کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر فخر محسوس کرے. جب یہ نہیں بنا سکے تو افراد کے اندر وہ آنرشپ موجود ہی نہیں ہے جو ریاست کو آن کرنے کے لیے ہوتی ہے. لہذا جب کوئی مظاہرے میں موقع ملتا ہے, جس کا مظاہرہ ہو, وہ بینظیر مریں یا عمران خان کا مظاہرہ ہو یا فضل الرحمان, وہ اس میں تقریب کاری پہ اتر آتے ہیں کیونکہ ریاست کے ساتھ ان کی وہ اٹیچمنٹ ہی نہیں ہوتی. یہ تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے جس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ریاست ایک ویلفیئر سٹیٹ کی صورت اختیار نہیں کر سکتی. عام آدمی کو ریاست کا فائدہ نہیں پہنچتا, اس وقت تک یہ نہیں ہو سکتا. وہ پروٹیکشن کے اعتبار سے ایک چیز ملتی ہے کہ یار ہندو سے بچا رہے ہیں, وہاں پہ وہ سارے ایک ہو جاتے ہیں, لیکن وہ ایک نیگیٹو جذبہ ہے, وہ کوئی پازیٹو جذبہ نہیں ہے. تو یہ تو وہ مسئلہ ہے جو ہمارا نیشنل کرائسس ہے, آئیڈینٹی کا مسئلہ ہے. اس پر تو علیحدہ سے بات کرنے ہے. یہ تو پورا یعنی اس پورا نظام تعلیم اس پر بنانے کی ضرورت ہے, جس کی کسی کو پرواہ نہیں. وہ این جی اوز کے حوالے ہے, ساری فرسٹریشن تو وہ اس نظام تعلیم نے پیدا کی ہوئی ہوتی ہے. تو خیر بہت سارے کام ہیں. اچھا, اس سطح پہ جب آپ جائیں گے تو یہ مدارس کا اور یہ دنیاوی تعلیم کا نظام آپ علیحدہ بھی تو نہیں رکھیں گے نا. یہ پھر جن کے یہ سٹیکس ہیں وہ کیسے برداشت کریں گے؟ اصل میں وہ قدرت کی طرف اسے اس لیے بھی لے کے جانا چاہتا تھا کہ اس ملک سے اگر قدرت کو کوئی بھلائی منظور ہے تو یہ جو اس طرح کے سٹرکچر ہیں جو اپنی جگہ پہ کسی وقت بہت کارآمد تھے, لیکن اب آنے والے دور کے لیے وہ جو ہے نا وہ کیا ہے, طرز کہن پیڑنا, آئینے نو سے ڈرنا, منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں. تو اگر آپ کو شعور نہ ہو تو فطرت اپنا راستہ تو پھر خود بناتی ہے نا. بالکل ایسے جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے وہ پھر وہ زیادہ بھیانک ہوتی ہے. شعور ہو تو زیادہ آپ اسے کنٹرول ڈسٹریکشن کرتے ہیں. تو ہم اس چیز کی طرف جا رہے ہیں. بس وہ اصل وجہ یہ ہے جو آپ نے بات کی اس سے اتفاق ہے, لیکن یہ ہمارے یہاں کوئی سیاسی پارٹی بھی پاکستان کو آن کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنے اپنے مفادات ہیں جن کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں, ایک مولانا کا مسئلہ نہیں ہے. چلیں سر, کشمیر پہ آ جائیں. کشمیر میں الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, بارش ہوگی نہیں ہوگی, زیادہ پانی آئے گا نہیں آئے گا, اور الیکشن ہوگا ووٹ پڑے گا نہیں پڑے گا, مہتاب بھائی کیا ہوگا؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہو نہ ہو, ہر 2 صورتوں میں رزلٹ آئے گا اور وہی جیتیں ساری گے, اکثریت سے جیت جائیں گے. وہی جیتیں گے جو جیتے. یہ طے ہے. باقی کیا ہوتا ہے اس چیز سے اب لوگوں کی دلچسپی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, اور میرا خیال ہے کہ آزاد کشمیر کے حوالے سے بھی جتنی باتیں تھیں نا وہ بھی ڈسکس ہو چکی ہیں. وہاں کی صرف اس ایک ڈائمینشن کو چھوڑ دیں کہ وہاں پہ کیا چیز چل رہی ہے, لیکن وہاں پہ بھی معاملہ یہی ہے میرے نزدیک کہ ہمارے ہاں وہ پولیٹیکل ول اور وہ ڈیموکریٹک بیہیویئر نہیں ہے جو چیزوں کو سنبھال لیتا ہے, جو چیزوں کو
ان کا سلوشن نکالتا ہے اور معاملے کو پیسفلی جو ہے وہ ریزالو کر لیتا ہے. جب آپ جبر سے چیزوں کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں صرف جو ہے نا کہہ دیا یس سر نتھنگ ایلس، آپ کو ماننا ہے، آپ کے سامنے یہ رکھ دیا گیا، آپ اس کو ایکسیپٹ کریں یا پھر ڈسمس فرام سروس. تو پھر سول میں تو یہ ہوتا ہے کہ ڈسمس فرام سروس نہیں ہو سکتا، تو ڈسمس فرام جو ہے نا وہ سٹیزن شپ ہو جاتا ہے، ڈینائل جو ہے نا اس کی آ جاتی ہے، شناختی کارڈ ضبط ہو جاتے ہیں، جیل جانا پڑتا ہے. تو یہاں پہ تو وہ چیزیں ہیں. تو پھر اس کے نتیجے میں جو ہے وہ چھوٹے سے معاملہ بھی جو ہے وہ کھینچ کے چیستان بنتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک بڑا نقصان جو ہے وہ ریاست کو برداشت کرنا پڑتا ہے. یہ ہم نے دیکھا بلوچستان میں بھی، ہم نے سندھ میں بھی دیکھا، KPK میں بھی دیکھا کہ جو چیزیں تھیں نہیں، جو شاید بڑے آرام سے ریزالو ہو جاتی ہیں، لیکن کسی کی انا نے ان کو نہیں ہونے دیا کہ یہ ہوتا کون ہے جو ہے نا یہ بات کرے. تو بس پھر وہ بڑھتے بڑھتے وہاں تک پہنچ جاتی ہے. اب یہی کچھ کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، وہاں پہ بھی کوئی ایسی مطلب وہ چیزیں نہیں ہیں کہ جو ریزالو نہیں ہو سکتی یا جن کو کرنے میں کوئی بہت بڑا وہ ہو، لیکن اس کو آپ انا کا مسئلہ بنا لیں، ان کو بڑھاتے چلے جائیں، تو پھر رزلٹ جو ہے نا وہ یہی نکلتا ہے. اب بھی وہاں کی جو آخری جو اطلاعات تھی کہ وہاں پہ معاملات آخری دفعہ جو ہے نا وہ بہتری کی طرف گئے تھے، کچھ لوگ انوالو ہوئے تھے، جس میں ایک صاحب باقر رضا صاحب تھے جو اوورسیز پاکستانیز کے بھی ہیں، اور وہ انوالو ہوئے تھے. وہاں پہ ایک مذاکرات ہوئے، اور اس مذاکرات کے نتیجے میں بھی کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. اور اب جو صورتحال ہے کہ 26 تاریخ کو انہوں نے دوبارہ لانگ مارچ کی کال دی ہے. 27 کو الیکشن ہے، میرپور ڈویژن کے الیکشن بھی 3 مرحلوں میں کر دیے گئے ہیں. تو دیکھیں اب رزلٹ کیا نکلتا ہے. اب بھی یہ صورتحال ہے کہ اگر اس کو پیسفلی ٹیکل کیا جائے تو شاید اتنا کوئی نقصان والی بات نہ بنے کہ 26 کو وہ کر رہے ہیں مارچ، انہیں کرنے دیا جائے، اس کے بعد پیچھے میرپور ڈویژن میں الیکشن کروا دیے جائیں. کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ لوگ ٹھیک ہے جنہوں نے مارچ کرنا ہے وہ چلے جائیں، باقی پیچھے آرام سے الیکشن بھی ہو جائیں گے اس کے اوپر. تو ایزی جو ہے نا ہے. پھر آگے 2-3 دن ہیں، مظفر آباد میں بھی جو ہے نا وہ الیکشن اگر وہاں پہ پہنچنے سے پہلے کر لیے جائیں، اور پھر جب یہ نکل جائیں تو یہاں پہ بھی کر لیے جائیں، ایک جگہ پہ یہ چلے جائیں، پھر وہاں پہ مذاکرات ہو جائیں. تو پیسفلی تو اس کو اب بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی مطلب ایسی چیز نہیں ہے. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اگر اس کو فورسفلی پھر روکا گیا تو لازمی سی بات ہے تصادم ہوگا تو اس کے نتیجے میں خون بہے گا، اور خون بہنے سے پھر وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ دراڑیں اتنی بڑھتی چلی جاتی ہیں کہ جن کو منتمل ہونا وہ مشکل ہے، ٹائم لگتا ہے اس میں. خالد صاحب آپ کافی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں ایک ہوپ کے حوالے سے کشمیر کی، اور آپ یہ بڑا فرم ایک آپ کا سٹانس ہے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی کوئی بڑا کاز کسی قوم سے کام لیتا ہے تو اس کی جو لیڈرشپ ہے اس تیار کرنے کے لیے ان کی ٹریننگ کرتا ہے، اور وہ ٹریننگ جو لوگ کمفرٹ زون میں ہوتے ہیں عام شہری علاقوں میں یا ساری سہولیات کے ساتھ، ان کو وہ لیڈرشپ نہیں عطا ہوتی. بلکہ ریوائول کے حوالے سے بھی آپ خاص طور پہ بات کرتے ہیں اور امت کے لیول پہ بات کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کشمیر کے حوالے سے کافی ایک پازیٹیو اور کافی ہوپ فل بات کرتے آ رہے ہیں کہ جس طرح سے دوسری سائڈ پہ گلوب کے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر ظلم ہے، اور آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے ایک ایز اے شیلڈ بن کے جو یہ ابراہم اکارڈز اور ان ساری چیزوں کا ایک منصوبہ تھا اس کو وہاں پہ ناکام بنا دیا. تو کشمیر کے حوالے سے بھی آپ کا جو اوور آل گلوبل پرسپیکٹو میں آپ بات کرتے ہیں تو کافی ہوپ فل، یعنی وہاں کی جو عوام ہے، چلیں سیاسی پارٹیاں ہیں یا جو ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ تو سارے مفاد پرست گروہ ہیں، لیکن عوام کے حوالے سے آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ ایک بڑا پرسپیکٹو دکھا کے اور ان کے لیے جو ہے نا وہ ایک مستقبل میں ایک رہنمائی اور نظریاتی ایک سارا. تو ابھی یہ ہم نے انڈیا کے حوالے سے بھی بات کی کہ ایک نوجوانوں میں سے پارٹی اٹھی، چلیں وہ ری ایکشن ہے یا جو بھی ہے. کشمیر کے اندر یہ جو صورتحال ہے اس کے اندر ایک عام آدمی جو ہے سر جو کسی سیاسی پارٹی کو کوئی اتنا اچھا بھی نہیں سمجھتا، لیکن ظاہر ہے اس علاقے میں رہتا ہے، کشمیری ہے، اس کو پاکستان سے بھی محبت کرتا ہے، امت کا بھی اس کے اندر درد ہے. اس ساری صورتحال میں جب اس کو نظر بھی آ رہا ہے کہ ریاست کی طرف سے ایک بڑا شدید ری ایکشن آ رہا ہے، وہاں کے لوگ اٹھے ہیں، چلیں ان سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں، انہوں نے ایک تحریک کو پراپر پلان کر کے لانچ نہیں کیا، یا اس میں پرابلمز بھی ہوئی ہیں، موب کی صورت بھی آ گئی، سارا پرابلم پیدا ہو گئی. ایک عام آدمی کے لیے سر
رہنمائی کیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرح سے اپنی پوزیشن کو مینٹین کرے اور اپنے آپ کو مایوسی میں جانے سے نہ صرف یہ کہ بچائے بلکہ مستقبل کے حوالے سے وہ پر امید بھی ہو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس امید کی آپ نے بات کی ہے نا، تو وہ تو سارے کشمیر سے متعلق ہے، صرف ہمارے پاس جو کشمیر ہے اس سے متعلق نہیں ہے، بلکہ آپ تو اس میں پنجاب کا ایریا بھی شامل کرتے ہیں. اور اس وہ اصل میں جو اس میں یہ جو ہے نا کشمیر کے اعتبار سے جو سب سے زیادہ تکلیف میں جنہوں نے یہ پچھلے 70-80 سال گزارے ہیں، تو وہ تو مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں. اور یہ بات میں ادھر ہی مہتاب بھائی بھی تھے تو ایک دفعہ پہلے بھی آئی تھی کہ ہمارے جو اس کشمیر کے لیڈرشپ کے اوپر ہمیشہ یہ ایک الزام رہا ہے کہ یہ خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ کشمیر آزاد ہو، کیونکہ وہاں کی سیاسی لیڈرشپ زیادہ باشعور ہے اور انہیں خطرہ ہے کہ اگر وہ آزاد ہو گئے تو کشمیر کی حقیقی لیڈرشپ وہ قرار پائیں گے. یعنی مقبوضہ کشمیر والے آزاد نہ ہو جو یہاں والے ہیں. ایک سازش تھیوری کے طور پر یہ بات پیش کی جاتی ہے. اس پہ مہتاب بھائی نے ایڈ کیا تھا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ پر بھی یہ الزام ہے کہ وہ بھی ان کو آزاد نہیں کرنا چاہتے، وہ چاہتے ہیں ادھر ہی رہیں. ٹھیک ہے، خیر میں اصل میں اس ہوپ کے اعتبار سے بات، میرا یہ ہوپ اس طرف کی میں بات کر رہا ہوں. ادھر میں ہمیشہ ایک بات میں نے کی ہے کہ یہاں پہ ایجوکیشن ریٹ بہت ہائی ہے اور سیاسی شعور یہاں پہ موجود ہے. لوگ غیر متعلق نہیں ہوتے سیاسی معاملات سے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں. اب جو بات اگلی بات یہ ہے کہ یہاں کی جو لیڈرشپ تھی بھی نا وہ بھی ختم ہو گئی ہے. ہم نہ کوئی سردار قیوم ہے، نہ کوئی سردار ابراہیم ہے، اس طرح کے لوگ اب یہاں پہ نہیں رہے. جو لیڈرشپ باقی بچی ہے وہ لوکل سطح کی لیڈرشپ ہے. اس پورے کشمیر کی سطح کا کوئی ایک لیڈر بھی نہیں ہے. جو ہمارے پاس جو جتنا کچھ کشمیر ہے اس پوری کشمیر کی سطح کا کوئی ایک لیڈر جو ہے نا ہمارے پاس کشمیر میں موجود نہیں ہے. کوئی راولہ کوٹ کی مقامی سطح میں وہ بھی 3-4 مل کے تو راولہ کوٹ کی نمائندگی کے قابل بنتے ہوں گے. یہی حالات باغ کے بھی ہیں، مظفر آباد کے بھی یہی حالات ہیں. کوئی اس طرح کے بڑا فگر جو ہے نا جیسے پولیٹیکل فگر ہوتے ہیں وہ اب یہاں موجود نہیں ہے. یہ خلا پیدا ہوا اور اس خلا نے گنجائش پیدا کی. اب لیڈر کون بنا؟ آپ ذرا سوچے. تنویر الیاس پیسے کے زور پر اس کو لیڈر بنا دیا گیا، وزیر اعظم بنا دیا گیا. بھائی اس کو کیا پتا کشمیر کیا ہے، لیڈری کیا ہوتی ہے، قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا وجہ، قوم کیا چیز ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا جانے. ٹھیک ہے، پیسہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ سر ویسے ایک بات اور، آپ نے یہ شعر پڑھا ہے تو مجھے یاد آیا کہ تنویر الیاس صاحب بھی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں، درس نظامی ہے، 2 رکعت کے امام وہ بھی کھلا سکتے ہیں. پھر تو اور بھی ٹھیک ہو گیا، اسٹیمپ لگے. تو وہ کوئی یعنی لیڈرشپ موجود نہیں تھی، ایک خلا تھا. یہ خلا فل کرنے کے لیے جو آگے آئے نا لوگ، تو ان کا کوئی ایکسپوجر نہیں تھا. میرا کہنا یہ ہے لوگوں نے ان سے امید باندھ لی، وہ جو کمی تھی انہیں نظر آئے کہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اب جو کچھ بھی ہوگا، حادثہ ہوگا یا وہ ان میں میچورٹی آئے گی، یہ اب وقت طے کرے گا. ایک انہوں نے اٹیمپٹ کر لیے، وہ اب شاید اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. اس لیے کہ کم از کم آج جو ہے نا وہ ہوتا ہے نا اعلان پر عمل درآمد، تو آج انہوں نے راولہ کوٹ سے تو نہیں چلنا، آج تو میرپور سے چلنا ہے اور راولہ کوٹ جمع ہونا ہے. راولہ کوٹ سے شاید کل چلنا ہے. تو کم از کم اگر وہ تھوڑا سا حکومت حکمت عملی سے کام لے اور صبر سے کام لے تو وہ کل کے دن میرپور ڈویژن میں آسانی کے ساتھ الیکشن کروا سکتی ہے کہ یہ والا سادہ عنصر وہاں سے نکل کے راولہ کوٹ آ چکا ہوگا، تو انہیں تو وہاں لوکل تو کوئی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. تو پھر جو بھی کچھ ہوگا تو وہ جو ہے نا پرسوں شام سے، یعنی کل شام سے یا پرسوں صبح سے شروع ہوگا. اس سے پتہ چلے گا کہ وہ آگے جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی جو طاقت ہے یا اسٹرینتھ ہے وہ راولہ کوٹ ہے. یہاں سے وہ نکل کر آگے چلے جاتے ہیں تو وہ شاید مظفر آباد میں اتنی کامیابی سے دھرنا نہ دے سکیں جتنی کامیابی سے وہ راولہ کوٹ میں دینے میں کامیاب ہوئے ہیں. تو اب دیکھیں حکومت کیا اس کے وہ بناتی ہے. لیکن یہ اب جو ہے نا اپنے میرے حساب میں یہ عمل جو ہے نا اپنے اختتام کی طرف چل پڑنا ہے. الیکشن ہو جائیں گے، ایک ڈویژن میں ہوں گے، پھر دوسرے میں ہوں گے، پھر تیسرے میں بھی ہو جائیں گے. بہت ہوا تو کوئی 3 4 5 یا 5 6 سیٹیں ہوں گی جن پہ نہیں ہو سکیں گے. پروسیس مکمل ہو جائے گا، بھاری اکثریت سے ہو، ہلکی اکثریت سے ہو، لیکن پروسیس مکمل ہو جائے گا. قانون کا پیٹ جو فائل وہ بھر جائے گی. لیکن اب اس کے بعد جو ہے نا اگر یہ ایکشن کمیٹی
اس کو ایک پولیٹیکل پارٹی کی صورت دینے میں کامیاب ہوئی تو یہ آگے جا کر ایک لمبے عرصے کے بعد آزاد کشمیر کی متبادل قیادت اس کے اندر سے فراہم ہو سکتی ہے. نہیں تو پھر وہ کوئی سیٹ اپ آئے گا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے آئے گا. مجھے یعنی وہ ہو سکے ابھی کوئی سیاسی حکومت قائم ہو جائے, چلا سکے گی نہیں چلا سکے, جیسے پیچھے تنویر الیاس صاحب چلاتے رہے ایسے یہ بھی چلا لیں گے جو اب بنے گی, لیکن وہ کوئی باقاعدہ کوئی نظام اس طرح کا نہیں ہوگا جو ہے نا کوئی پرفارم کر سکے یا وہ. تو وہ پھر کوئی سیٹ اپ اوپر سے آ جائے گا, 2 سال کے بعد آ جائے گا, 3 سال کے بعد آ جائے گا, ہو سکتا ہے ابھی آ جائے اگر گڑبڑ ہو گئی تو نیچے سے آنے کی ایک ہی صورت ہے. سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ تو شاید کچھ بھی نہ کر سکیں, متبادل اگر کچھ کر سکتے ہیں تو یہ جو نئی لیڈرشپ ابھری ہے, لیکن انہیں ایک سیاسی پارٹی کے طور پر جو ہے نا روبہ عمل لانا ہوگا, پریشر گروپ کے طور پر نہیں. پریشر گروپ کے طور پر آئیں گے تو سیاسی فائدہ کسی اور کو پہنچے گا, ان کو نہیں پہنچے گا. سیاسی پارٹی کے طور پر آئیں گے تو پھر فائدہ بھی اٹھائیں گے, لیکن اس کے لیے ایک علیحدہ قسم کی جو ہے نا گرومنگ چاہیے, ایکٹیویٹی چاہیے, لوگ اور طرح کے لوگ آگے آئیں گے. تو بس میرے تو اس میں یہی. اور عام آدمی کے حوالے سے سر میں نے جو پوچھا تھا, کیونکہ دیکھیں جس طرح مہتاب بھائی عام آدمی نے اس وقت امیدیں ایکشن کمیٹی سے باندھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات ٹھیک ہے کہ بھئی وہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں, اور جو خاموش عام آدمی ہے وہ ووٹ دے گا, جو ایکٹیو عام آدمی ہے اس کی امید جو ہے نا وہ ایکشن کمیٹی ہے. معاشرے میں دیکھیں نا ایکٹیوسٹ کتنے ہوتے ہیں, میرے خیال زیادہ 20-25% لوگ جو ہوتے ہیں ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, 70 سے اوپر % لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو پولیٹیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیتے, ووٹ دیتے ہیں. اور یہ کہ ایک برادری سسٹم کے اندر اس ووٹنگ سسٹم سے وہاں پہ یہ بھی مسئلہ ہے کہ کشمیر میں یعنی جو بنیادی تنظیم ہے, سیاسی تنظیم, وہ برادری ہے, جماعت نہیں ہے, برادری ہے. اور برادری اتنی مضبوط ہوتی ہے وہاں پہ کہ جب برادری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ ہمارا نمائندہ یہ ہے, تو عبدالرشید تو حبیب صاحب کو بھی اس نمائندے کے حق میں بیٹھنا پڑ جاتا ہے, وہ جو بھی اس کا ہیلا بنا کریں, لیکن یہ کہ انہیں وہ جیسے پچھلے الیکشن میں ہوا تھا. تو ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا, اور ڈسکشن ہماری طویل ہو گئی کیونکہ کچھ وقفے کے بعد ہم آپ کے ساتھ دوبارہ ایک ہی وقفہ ہوا ہے جی. چلے ایک وقفہ ہوا, لیکن یہ ہے کہ ناظرین کی طرف سے یہ آتا ہے کہ ایک وقفہ بھی نہ ہوا کرے. اسی لیے وہ جب آپ کہیں گے کچھ وقفے کے بعد تو وہ کہیں گے کوئی مہینے کے بعد. چلے جی, تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. ہمارے پروگرام کو دیکھ کے اپنے کمنٹس اس کے اوپر آپ ضرور کرتے رہیے گا. اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.